تقدیر کا لکھا از قلم زنیرہ سیف۔ اورنگزیب ان کی آواز میں پیار بھری التجا تھی۔ منت ترلا شامل تھا۔ انہوں نے اس اونچے لمبے سانولے اور اپنے ارادوں کے پکے بیٹے کو پکارا تو اس نے انہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں خفگی تھی، نہ ماننے جیسے تاثرات۔ اٹل اور پکے ارادے کی غماز آنکھیں ارادوں کی پختگی کا واضح اظہار کر رہی تھی۔ ابا، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس نے قطعیت سے انکار کیا تھا۔ ابا بھی جانتے تھے اسے منانا آسان نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ وہ بات نہیں مانتا تھا یا نافرمان تھا، لیکن اس کے کچھ اصول تھے جن پر سختی سے کاربند تھا، اور ابا کی بات ان اصولوں کے خلاف تھی، جس کی بدولت وہ اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ اپنی سوچ میں بھی اس نے اس فیصلے سے ہٹنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مطلب حد ہے، وہ کیسے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں؟ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے بھی وہ اس سے بات کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ مزید یہاں رک کر اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو ہمیں اب نکلنا چاہیے۔ موٹر سائیکل پر کافی دیر ہو جائے گی۔ میں موٹر سائیکل نکال رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی تھی جدھر شادی کا سما تھا۔ کچھ دیر قبل رنگ برنگی تتلیوں کی مانند لڑکیاں اڑتی پھر رہی تھیں، تاہم اب گمبھیر صورتحال کی وجہ سے اس رش میں اس شادی کے سما میں بے چینی شامل ہو چکی تھی، اور ہر چہرے کے تاثرات مختلف تھے۔ کچھ پریشان دکھائی دیتے، چند ایک متجسس، کچھ چٹپٹی خبر کے منتظر، اور کچھ محظوظ ہوتے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا اور کس سے ہوگا۔ شادی کا انتظام ایک کھلی جگہ پر کیا گیا تھا۔ ایک جانب مردوں کے لیے کھلی جگہ پر انتظام تھا، جبکہ دوسری جانب خواتین کے لیے، اور درمیان میں دیوار کی مانند پردہ حال تھا، تمبو کی صورت میں۔ اس وقت وہ جس جگہ موجود تھے وہ دونوں مرد و زن کے درمیان ٹوٹے ہوئے بند کی طرح تھی، کیونکہ کچھ لمحے قبل جو خبر ملی تھی اس کی وجہ سے درمیان دیوار ہٹا دی گئی تھی، جو کہ اب مخلوط محفل کا عکس دکھا رہی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹا بھی ایک ٹیبل پر موجود تھے، اور باپ اسے قائل کرنے کے چکر میں تھا، جبکہ بیٹا قائل نہ ہونے کے چکر میں۔ ہوا کیا تھا کہ وہ لوگ اپنے خاندان کی شادی میں شامل ہونے آئے تھے۔ آج بارات تھی اور وہ لوگ بارات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک فون کال آتی ہے، لڑکی کے والد کو بارات نہیں آ رہی کیونکہ لڑکا یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور ہم مجبور ہیں، تو آپ ہمیں معاف کر دیں، اس لیے کہ لڑکا گھر سے چلا گیا ہے۔ اس فون کال سے ہر جگہ پریشانی پھیل جاتی ہے۔ اتفاق سے ابا حضور بھی وہیں تھے جب یہ کال آتی ہے، اور جذباتی پن میں رشتے میں پھپھی زاد بھائی کے سامنے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کر دیتے ہیں، جن سے بس کبھی کبھار ہی شادی بیاہ یا فوتگی وغیرہ پر ملاقات ہوتی تھی، اور اب یہ رشتہ پیش کیا گیا تھا۔ گدھے کو باپ بنانے والی مثال کے صادق تھا، کیونکہ ان کے پھپھی زاد بھائی مالی طور پر کافی مستحکم تھے، اور لیکن وہ لوگ ذرا کم کھاتے پیتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اورنگزیب فاروقی کا رشتہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں سے بڑے جوش میں آتے فاروقی صاحب اورنگزیب کے سامنے جب یہ سوال رکھتے ہیں کہ اس لڑکی سے شادی کر لو، فی الحال یہ نہیں بتاتے کہ وہ اس کا رشتہ پیش کر آئے ہیں، لیکن ابھی اسے قائل کرنے کی کوشش میں تھے، اور توقع کے مطابق جواب ملتا ہے جو کہ صاف چٹا انکار ہوتا ہے۔ انہیں اب ہلکی ہلکی بے چینی ہونا شروع ہو چکی تھی، کیونکہ وہ نہ بلیک میل ہوتا تھا نہ آسانی سے قائل، اس لیے اسے منانے کے لیے اسے ایک طویل بحث کی ضرورت تھی۔ جب وہ اٹھنے لگا تو انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھ اورنگ، تھوڑی دیر ذرا ہاتھ ہولا رکھ کر سوچ، ایک دفعہ نظر ثانی کر لے، عزت کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنی جانب سے قائل کرنے کے لیے اب پورا سینیریو کریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اورنگزیب فاروقی نے ابروج کھاتے ان کی جانب دیکھا تھا۔ کس کی عزت کا معاملہ، آپ کی یا میری؟ اس کے مشکوک سوال پر انہوں نے فوراً جواب داغا تھا کہ کہیں اسے علم نہ ہو جائے، کیونکہ اچھا خاصا باپ کے حوالے سے ذہین واقع ہوا تھا۔ لڑکی والوں کی عزت کا معاملہ یار، یوں شادیاں ٹوٹ جائیں تو عزتیں کم ہو جاتی ہیں، بلکہ معاشرے میں عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سوچ لے گا تو تیرے حق میں اچھا رہے گا، کیونکہ ایسی لڑکی چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ انہوں نے پھر دلیل دی جو کہ اس کے نزدیک بودھی ثابت ہوئی تھی۔ ابا، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ اتنی سستی عزتیں ہوتی ہیں کہ ایک بیٹی کی بارات نہ آنے، منگنی ٹوٹنے اور طلاق ہونے سے مٹی میں مل جائے گی۔ کچھ خدا کا خوف کیا کریں ابابے لوگ، بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان کے والدین کو یہ تسلی دیں کہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہ بارات نہیں لا رہے تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی پوری زندگی جہنم ہونے سے بچ گئی ہو، اور یہ آپ کے حق میں اچھا ہو۔ لیکن آپ جیسے اباؤں کو پتہ نہیں کون سا خبط ہوتا ہے، فوراً سے بھلے رشتہ پیش کر دیتے ہیں، بجائے اس کے اس فرسودہ اور گھٹیا رسم کے خلاف ڈٹ جائیں کہ اگر بارات نہیں آئی تو بیٹے کی عزت پر کوئی حرف نہیں آیا، کیونکہ بیٹیوں کی عزتیں اتنی چھوٹی نہیں ہوتی، ایک رشتے کی وجہ سے کم ہو جائیں۔ اللہ کہیں نہ کہیں تو اسباب بنا دے گا۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے برہمی سے بولتے کہا، تو ابا جانتے تھے کہ وہ ایسا ہی کہے گا، لیکن آج وہ بھی مجبور ٹھہرے تھے۔ بات کرنے کے بعد اورنگزیب ابا کے تاثرات دیکھ کر چونکا تھا اور فوراً اٹھا تھا، لیکن ابا نے بھی اسی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور اسے کلائی سے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب آپ یہ ہرگز مت کہیے گا کہ آپ میرا رشتہ پیش کر آئے ہیں، اس نے چہرہ نفی میں سر ہلاتے کہا تھا، لیکن اس کا دل 100% گواہی دے رہا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے، اور ابا کے تاثرات نے اس پر مہر بھی لگا دی تھی۔
ان کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ کر رہا تھا۔ اس نے احتیاطاً ارد گرد نگاہ ڈالی تو عورتوں کی جانب ایک میز پر اس لڑکی کے گھر والے بیٹھے تھے اور امید بھری نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے خاندان میں ان کی بیٹی کے جوڑ کا اور کوئی لڑکا نہیں تھا۔ پہلی پڑھائی کے چکر میں اس نے اچھا خاصا وقت دے لیا تھا، اور اب اگر شادی نہ ہوتی تو اس کے آگے ایک بڑا سوالیہ نشان تھا، جو کہ مڈل کلاس والدین کے لیے موت کی طرح ہوتا تھا۔ اورنگزیب کے بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرتے خود کو ٹھنڈا کیا تھا، پھر ابا کا ہاتھ تھام کر اس میز سے اٹھا تھا اور باہر کی جانب آیا تھا، جدھر ذرا کم رش تھا۔ یہاں پہ کم لوگ تھے، چند ایک بچے کھیل رہے تھے اور چند ایک آ جا رہے تھے۔ اب وہ تسلی سے ان سے بات کر سکتا تھا۔ ابا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ پر۔ آپ مجھ سے پوچھے بغیر یہ کر رہے ہیں، اور آپ تو کیا بنتی تھی یہ سب کرنے کی، اور آپ کا ہیرو بننا ضروری تھا؟ ادھر ادھر چکر لگاتے اس نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کو کھول دیا تھا اور بازوؤں کے کف بھی کھول کر انہیں فولڈ کیا تھا۔ اپنے لہجے کو اس نے ٹھنڈا ہی رکھا تھا، جبکہ سچویشن قطعی ایسی نہیں تھی، لیکن وہ ذرا ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا۔ ابا اسے دیکھ رہے تھے اور اب قدرے مطمئن ہونا شروع ہو گئے تھے کہ ان کی مرضی کا جواب مل جائے گا۔ یہ سراسر بلیک میلنگ ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے پھر رک کر انہیں باور کرایا تھا، جدھر بس ہلکی سی مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر وہ واضح بڑا تھا اور انہیں باور کرایا تھا۔ ابا، ابھی بھی وقت ہے، آپ انہیں کہہ دیں کہ یوں بنا جانے اپنی بیٹی کو دوزخ میں مت دھکیلیں اور اسے نوکری کرنے دیں جو وہ چاہتی ہے۔ ابھی 2 لڑکیاں یہی کہتی جا رہی تھیں کہ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، لیکن شادی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ تو انہیں بتائیں کچھ نہیں ہوتا، اگر بارات نہ آئے تو عزتیں یوں مٹی نہیں ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو مان دیں، یوں بوجھ نہ سمجھیں، اور نہ اپنی عزتوں کے سودے دار بنائیں انہیں۔ اب اس کی بارات نہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ ایک دفعہ یہ بات ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو اور آپ انہیں بتائیں میں یہاں سے جا رہا ہوں، کیونکہ ایسے خاندان میں مجھے رشتہ نہیں کرنا جو بیٹیوں کو بنا سوچے سمجھے کسی کے بھی پلے باندھنے کو تیار ہو جائیں۔ اس نے پہلے نرمی اور سمجھداری سے ایک مشورہ دیا، اور ابا کے تاثرات میں کمی نہ آتے دیکھ کر اس نے دھمکی دی تو انہوں نے اب کی بار برہمی سے دیکھا تھا۔ تو مجھے شرمندہ کرو گے؟ انہوں نے باقاعدہ بلیک میلنگ کا آغاز کیا تھا۔ معذرت ابا جان، میں اس بلیک میلنگ میں آنے والا نہیں۔ اس کے تاثرات مکمل طور پر اٹل تھے، پیچھے نہ ہٹنے والے۔ وہ ہمارے بارے میں سب جانتے ہیں، انہیں میں نے تفصیلاً ہمارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے کہ تم ایک فارمیسی چلاتے ہو اور ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تمہاری ماں تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور یہ جو تم مجھے بتا رہے ہو کہ انہیں یہ کہوں، یہ تمہارے کہنے سے قبل ہی انہیں کہہ چکا ہوں، جس کے بدلے انہوں نے مجھ سے ہی کہا کہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ عزت پر کوئی حرف نہیں آتا تو آپ اپنے بیٹے سے کر دیں شادی۔ ممکن تھا کہ میں انکار کر دیتا، لیکن میں کیوں نہیں کر سکا یہ گھر جا کر بتاؤں گا۔ انہوں نے ذرا تفصیلاً آگاہ کیا تو وہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ بس کریں ابا، انہوں نے آپ کو بلیک میل کیا اور آپ مجھے کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے آپ سے سودے بازی کی اپنی بیٹی کی، جسے وہ گائے بھینس سمجھ رہے تھے، اور اب آپ مجھ سے میری سودے بازی کر رہے ہیں، مجھے بھی بھیڑ بکری سمجھ کر۔ بجائے اس کے کہ آپ اس لڑکی کو ایموشنلی سپورٹ کریں، اسے بتائیں کہ کوئی بات نہیں، تم بوجھ نہیں ہو جو کسی سے بھی باندھ دیں، آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ بکتا گیا تھا، وہ نہیں کرنا چاہتا تھا ایسے تو بالکل بھی نہیں، اور شادی تو فی الحال وہ کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اگر کبھی زندگی میں ارادہ کرتا بھی تو ایسا کبھی نہ کرتا، ایسا کبھی نہیں کرنا تھا۔ تو بس کر یار، دیکھ میں بھی ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری کے تحت کرنا پڑا، مان لے۔ دیکھ میں کہہ رہا ہوں کہ تیرے حق میں اچھا ہوگا یہ فیصلہ، اتنا تو یقین کر لے۔ انہوں نے بالآخر اسے ماننے کی التجا کی تو وہ بھی ان کی سچویشن سمجھتا بلیک میل ہونے والا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس نے بادل نخواستہ مانی تھی اور اپنی شرط پیش کی تو ابا نے اچھا خاصا گھورا تھا۔ یہ وقت تو نہیں تھا شرطیں ماننے کا، لیکن وہ اسے انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ کیسی شرط؟ انہوں نے اسے پوچھا تھا۔ یہی کہ میں فی الحال صرف نکاح کروں گا، رخصتی نہیں، کیونکہ نہ تو میں اس لڑکی کو مزید امتحان میں ڈال سکتا ہوں اور نہ خود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ میری مالی حالت بھی اس وقت ایسی نہیں کہ میں شادی افورڈ کر سکوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں اس وقت مان جاؤں تو یہی شرط آپ لوگوں کو ماننی پڑے گی، اگر نہیں تو میری طرف سے صاف بتا انکار، اور میں اسی گیٹ سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس نے واضح اور دو ٹوک انداز نے انہیں باور کرایا تو ابا کچھ لمحے شش و پنج میں مبتلا ہوئے، پھر اس بات میں سر ہلاتے اسے ساتھ لیے واپس وہاں گئے تھے جدھر لڑکی والے انہی کے منتظر تھے۔ ابا کے چہرے کے تاثرات نے انہیں کچھ نہ کچھ تو بات سمجھا دی تھی جس پر خوشی کے آثار تھے، البتہ ان کی شرط بتانے پر انہوں نے 5 منٹ مانگے تھے سوچنے کے لیے، پھر مان گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور اس کے بعد منہ میٹھا کیا جا رہا تھا۔ دلہا دلہن دونوں نے بس ایک سرسری سی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پینٹ شرٹ پہنے دلہا سنجیدہ شکل کے ساتھ اس مرکزی جگہ پر بیٹھے تھے جو دلہا دلہن کے لیے مخصوص بنائی گئی تھی۔ نکاح کی رسم کے کچھ دیر بعد کھانا کھایا گیا تو دلہا نے کھانے کے نام پر بس پانی پیا تھا اور دلہن کے ابا صاحب اسے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے دوران ہی دلہن کے اشارے پر اس کی بہن اس کے پاس آئی تھی اور سر درد کا بہانہ کیے دلہن وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسی دوران اورنگزیب کو بھی کالز پر کالز آ رہی تھی۔
کچھ دیر تو دل پر جبر کرتا بیٹھا رہا تھا، پھر وہ کال سننے کے لیے وہاں سے اٹھا تھا جب بھی ابا اس کے پاس آئے تھے اور اشارے سے پوچھا تھا کدھر جا رہے ہو۔ اس نے موبائل کی اسکرین ان کے سامنے کی تھی جدھر فارماسیوٹیکل کمپنی سے کالز آ رہی تھیں، اور یہ اب چوتھی کال تھی۔ چونکہ یہاں کافی رش تھا تو شور سے بچنے کے لیے وہ باہر نکلا تھا اور پیچھے کی جانب گیا تھا۔ اسے ادویات وصول کرنی تھی جو کہ پچھلے ہفتے وہ منگوانے کے لیے لکھوا چکا تھا۔ اس کے غیر موجودگی کے باعث لڑکے نے بھی چھٹی مانگی تھی، اس لیے اسے خود جانا پڑنا تھا، ورنہ مزید لیٹ ہو جانی تھی، اور آرڈر بھی ابھی ہی وصول کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ پہلے ہی پیمنٹ کر چکا تھا، اور اگر آج نہ وصول کرتا تو پھر اگلا ہفتہ مزید انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس نے کال بند کی تو وہ پلٹنے لگا تھا اور ایک اور نمبر ساتھ ساتھ ملا رہا تھا جب ایک نسوانی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ پھر جب ایک بارات نہیں آئی تو آپ نے اپنا بوجھ سر سے اتارنے کے لیے کسی بھی ایرے خیرے کے سر پر لا دی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو بیٹیاں گائے بھینسیں ہیں نا، جنہیں بس کسی طریقے سے سر سے اتار کر پھینکا جائے۔ بوجھ ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے سر سے اتار پھینکنا ہی ہے۔ مجھے اس وقت اپنی ذات سے شدید قسم کی نفرت ہو رہی ہے، کیونکہ میں جو عدالت میں لوگوں کے کیس لڑتی ہوں تو میرے ہی گھر والوں نے مجھے ویسا کیس بنا دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کے گھر پیدا ہی کیوں ہوئی ہوں۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی اور آخر میں ہلکی سی نمی محسوس ہوئی تھی۔ اورنگزیب فاروقی کی سوچ بھی قدرے ملتی جلتی تھی اسے اس لڑکی کا دکھ قریب سے محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اسی طرح کی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ دیکھ مریم بیٹی کی اگر ایک دفعہ بارات نہ آئے تو وہ ساری عمر کے لیے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ سو طرح کی باتیں بناتے ہیں اور پھر شادی نہیں ہوتی ہے، اچھے رشتے نہیں ملتے، چھوٹی بہنیں بھی گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں، اس لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ یہ غالباً کسی خاتون کی آواز تھی جو کہ مریم شفیق کی والدہ تھی۔ وہ باہر کی جانب مسلسل کال ملائے جا رہا تھا لیکن اٹھائی نہیں جا رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی گفتگو سننے پر مجبور تھا۔ اماں، اللہ کا واسطہ ہے مجھے ایسے دلائل مت دیں جس سے مجھے اور تکلیف ہو، جو میں بچپن سے سنتے آ رہی ہوں، اور اگر بارات نہیں آئی تو نہ آئے، کیا آپ لوگ ساری عمر گھر بٹھا کر نہیں کھلا سکتے ہیں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اگر میری بارات نہیں آئی تو میں مر جاؤں گی؟ یا اگر آپ کسی بھی ایرے غیرے سے نکاح کریں گے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے برباد ہونے سے بچا لیا۔ میں نہ ان کمزور اور بزدل لڑکیوں میں سے ہوں جو اس بات پر ساری عمر روتی رہیں گی کہ اگر بارات نہیں آئی تو زندہ درگور ہو جائیں گی، اور اگر بر وقت کسی اور سے نکاح نہ ہوا تب بھی لوگوں کی باتوں سے مر جائیں گی۔ جن لوگوں کی باتیں کر رہی ہیں نا آپ، وہ آپ جیسے ہوتے ہیں، آپ سب جیسے ہو رہی یہ تمام باتیں، مجھے ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا آتا ہے، اور آپ نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، اپنی عزت کی سودے بازی کر کے آپ کو معاف نہیں کروں گی کبھی بھی۔ آپ نے میری ہی نظر میں میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے کہ آپ پہ بیٹی اتنی بھاری ہے کہ آپ نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا ہے۔ وہ انسان کیسا ہے، کرتا کیا ہے؟ پوری زندگی آپ لوگوں نے اپنے سے مالی طور پر کمتر خاندان والوں سے تعلق نہیں رکھا اور آج انہی کو بیٹی دے دی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے پہلی دفعہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے پر۔ چلو یاسین، مجھے گھر لے کر چلو۔ وہ ابھی تک اپنی والدہ سے لڑ رہی تھی اور انہیں ایک ایک بات گنوا رہی تھی اور جس بات کا اظہار کر رہی تھی، آخر میں اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا تھا کہ مجھے گھر لے چلو، جس پر وہ تو فوراً اٹھا تھا۔ البتہ اماں کو ہول اٹھے تھے کہ ابھی آدھے سے زیادہ مہمان ادھر ہی تھے، وہ کیا سوچیں گے؟ ابھی بھی وہ ان مہمانوں کا سوچ رہی تھی، جبکہ بیٹی کے آخری فکرے نے بھی انہیں جھنجھوڑا نہیں تھا۔ دیکھ مریم، وہ بچہ سلجھا ہوا ہے، تمہارے ابا نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا اور تم کچھ دیر ٹھہر جاؤ، باہر ابھی مہمان ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ انہوں نے اسے قائل کرنے کی ایک ہلکی سی کوشش کی اور پھر اسے مہمانوں کا ڈراوا دیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ اماں، مجھے کسی کی بھی اب پرواہ نہیں ہے، میری طرف سے سارے لوگ بھاڑ میں جائیں، میں گھر جا رہی ہوں، آپ چاہے ساری دنیا کو رخصت کر کے آئیں، چلو یاسین۔ اس نے ایک بار پھر اماں کو جواب دیا اور اپنی بڑی چادر اٹھا کر اوڑھی، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور پچھلی طرف سے ہی نکلی تھی جدھر اورنگزیب فاروقی کھڑا تھا۔ اسے فائدہ یہ ہوا کہ وہ قدرے دور کھڑا تھا اور ان دونوں بہن بھائیوں کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، اور بر وقت اس نے اپنا رخ بھی بدل لیا تھا۔ اس نے پیچھے سے دیکھا تو مریم شفیق اپنے بھائی یاسین کا ہاتھ تھامے ایک گاڑی کے پاس گئی تھی جو کہ پہلے ہی اسٹارٹ تھی اور پچھلی جانب بھی کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتی ایک اور لڑکی بھی گئی تھی جو مریم کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا، البتہ سر جھٹکتا اورنگزیب وہاں سے اندر کی جانب بڑھا تھا تاکہ وہ بھی جانے سے قبل اطلاع دے سکے۔ وہ واپس ادھر آیا تو ابا شفیق الرحمان اور ضیاء الرحمان کے پاس کھڑے تھے جو دونوں بھائی تھے، اور مریم شفیق الرحمان کی بیٹی تھی جس سے کچھ دیر قبل اس کا نکاح ہوا تھا۔ اصل میں انکل، مجھے ابھی جانا ہوگا کیونکہ ادویات کا آرڈر آ چکا ہے اور مجھے خود اسے وصول کرنا ہے، تو آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں کہ میرا جانا ضروری ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جو وصول کر سکے، البتہ ابا یہیں موجود ہیں، جیسے ہی میں وہاں سے فارغ ہوں گا تو انہیں آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے سلیقے سے اور نرمی کے ساتھ سنجیدگی سے انہیں بات کا متن بتایا تو وہ پہلے ہی اس کے گنگا رہے تھے۔ انہوں نے اسے فوراً اجازت دی تھی اور بتایا تھا کہ ابا کو وہ لوگ چھوڑائیں گے اور تم تسلی سے اپنا کام کرو۔ وہ ابا کی رضامندی جانتا واپس نکلا تھا اور اپنی بائک نکالی تھی اور ہوا کے سپرد ہوا تھا۔ پورا راستہ مریم شفیق کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی تھیں، اسے وہ حق پر جانب لگی تھی کہ اس کی باتیں ٹھیک تھیں اور حقیقت پر مبنی تھیں۔
ضروری تو نہیں تھا کہ فوراً ہی کسی سے بھی نکاح کر دیا جاتا، لیکن شاید ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے جس کی بدولت ہم بغیر سوچے سمجھے صرف اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بیٹی کا پھر رشتہ نہیں ہوگا، اور وہ ساری عمر باپ کے گھر پڑی رہے گی، کسی سے بھی نکاح کرنے سے گریز نہیں کرتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت لڑکی جس ذہنی حالت سے گزر رہی ہوتی ہے اس کا خیال کیا جانا چاہیے، اس کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، اگر ایک رشتہ ختم ہوا یا بارات نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، ہم اسی طرح سر اٹھا کر معاشرے میں رہیں گے جیسے پہلے رہتے تھے، کہ جب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا گناہ نہیں ہے اور ہم نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے تو ہم اس جبر کا بھی حصہ نہیں بنیں گے اور ایسے زبردستی قبول بھی نہیں کریں گے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ بوجھ نہیں ہیں اور نہ آپ کی عزت کم ہوئی ہے، اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ اس کی اپنی چھوٹی سوچ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اسے معاشرے میں یہ آگاہی پھیلاتے ابا نے اسے اور خود بھی اس فضول ترین سسٹم کا حصہ بنا ڈالا تھا۔ اب یہ منہ کتنے دن تک سجائے رکھنا ہے تم نے؟ وہ 3 دن سے دیکھ رہے تھے، جو بات کرتا تھا تو برائے نام، اور ان 3 دنوں میں وہ خاموشی سے بس انہیں سن رہا تھا۔ یہ اس کا انداز تھا ناراضگی جتانے کا، اور اس کے والد محترم اب تنگ آ گئے تھے اس کی خاموشی سے۔ اب جب وہ ان کے سامنے ناشتہ رکھ رہا تھا اور خود فارمیسی کے لیے نکلنے لگا تو موٹر سائیکل کی چابی پکڑتے وہ ان کی آواز پر حیرت سے پلٹا تھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ تھے اور کھونٹی سے چابی اتارتے اس نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا کہ مجھ سے ہی بات کر رہے ہیں؟ تمہیں سے بات کر رہا ہوں، اس نے محض سن کر سر ہلایا تھا، البتہ ان کی آواز میں اب دبا دبا غصہ تھا۔ بھائی کیا والدین کا حق نہیں ہوتا اولاد کی زندگی کے فیصلے کرنے کا؟ ہاں، انہوں نے خود اسے یہ سبق پڑھایا تھا کہ والدین کی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے لینے کا اکیلے کوئی حق نہیں ہے جب تک اولاد کی مرضی شامل نہ ہو۔ وہ مانتے تھے، لیکن حالات بھی تو ایسے بن گئے تھے، یہ جلدی میں فیصلہ لینا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے اس کی رضامندی سے کروایا تھا، اپنے منہ سے تو قبول ہے نہیں کہا تھا، کیا اس کے ہاتھ پکڑ کر سائن تو نہیں کیے تھے؟ اب 3 دن سے منہ سجائے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کرسی کی پشت پر ہاتھ مضبوطی سے رکھتے اس نے ان کی تسلی کے لیے یہ الفاظ بولے تھے تو ناشتہ چھوڑ کر انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ ان کا گھر ٹوٹل 4 کمروں پر مشتمل تھا، آگے ایک ہال اور ایک کچن، 4 کمروں میں سے ایک ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ ایک ایک کمرہ ان دونوں باپ بیٹے کے زیر استعمال تھا، اور کچن بھی ایک طرف موجود تھا جس میں اس وقت وہ موجود تھے۔ تو پھر مجھے کیوں غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اب باقاعدہ وجہ راہ پر اتر آئے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ اسی دن ہی اس سے بات کریں، لیکن وہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ حد ہے، یہ اولاد تو ایک فیصلہ تک نہیں مانتی۔ انہیں تاؤ آیا تھا، ابا میں کسی کو غلط ثابت نہیں کر رہا، آپ کھانا کھا کر دوائی لے لیجیے گا۔ اس نے کچن کے کیبن سے دوائی والا ڈبہ بھی لا کر ان کے پاس میز پر رکھ دیا تو وہ اور ناراض ہو گئے تھے کہ کیسے وہ بھاگ رہا تھا۔ اورنگزیب واپس آؤ اور سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو، انہوں نے جس ٹون میں کہا تھا اور جس لہجے کو اپنایا تھا اسے اورنگزیب فاروقی جھٹلا نہیں سکتا تھا، نہ کبھی انکار کر سکتا تھا۔ یہ اس کا ادب تھا، لحاظ اور احترام تھا۔ وہ پلٹا تھا اور ان کے پاس ایک کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا جس پر کچھ لمحے قبل اس نے ہاتھ رکھے تھے، اب اسی پر موجود تھا، اور اپنی کی چین میز پر رکھتی تھی اور سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا تھا۔ کریں بات؟ وہ سن رہا ہے مکمل یکسوئی سے۔ میں نے تم سے یہ بات پہلے ہی کلیئر کر لی تھی، پھر اب منہ سجانے کا کیا فائدہ؟ اور یار، لڑکیوں کی عزتیں بڑی نازک ہوتی ہیں، دوسرے فکرے پر نہ انہوں نے خود کبھی اعتبار کیا تھا اور نہ انہوں نے بیٹے کو سکھایا تھا، لیکن آج اسے قائل کرنے کے لیے اس فکرے کا استعمال کیا تھا جس پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ عورتوں کی عزتیں اتنی نازک نہیں ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی سوچ نازک ہوتی ہے، انہیں نازک بنانے والے ہمارے سماج کے لوگ ہیں، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور سنے سنائے فکرے مجھ پر مت آزمائیں، آپ جانتے ہیں میں ایسی باتوں سے قائل نہیں ہونے والا، اور پلیز وہ لفظ استعمال مت کریں جن پر آپ خود بھی یقین نہیں کرتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، انہوں نے اسے یہ کبھی سبق پڑھایا ہی نہیں تھا، پھر اب وہ کیسے ایمان لے آتا؟ اچھا یار، تو اپنے اندر کا غبار نکال دے جو 3 دن سے بھر کے بیٹھے، میں خاموشی سے سن لوں گا۔ انہوں نے بالآخر خود ہتھیار پھینکتے اسے بولنے پر اکسایا تو اس نے سر جھٹکا تھا، اسے بھی جیسے بولنے کا موقع مل گیا تھا۔ ابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے اندر بہت غبار جمع ہے، کیونکہ آج تک جو سبق آپ نے اور اما نے مجھے پڑھایا ہے وہی سبق بھولنے کے لیے جب کہیں گے تو مجھے بہت برا لگے گا، کیونکہ آپ کے کہنے پر میں نے یاد تو کر لیا ہے، لیکن آپ کے کہنے پر ہرگز بھول نہیں سکتا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اسے بنانے والے ہمارے سماج کے ہی لوگ ہیں۔ عورتیں نہ کمزور ہوتی ہیں اور نہ ان کی عزت اتنی نازک ہوتی ہے کہ ایک بارات نہ آنے سے، رشتہ ٹوٹ جانے یا منگنی ختم ہونے سے ان کی عزت ختم ہو جائے۔ انہیں یہ سب محسوس کروانے والے ہمارے ہی معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی سوچ کے مالک ہوتے ہیں، جو نہ تو انہیں ان واقعات کے بعد اپنانے کو تیار ہوتے ہیں اور نہ عزت دینے کے قابل سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ 50% سے زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں تو ان خواتین کا بالکل بھی قصور نہیں ہوتا ہے۔ انہی مردوں میں حصہ آپ نے بھی ڈالا ہے اس دن، اور قربانی کا بکرا آپ نے مجھے بنایا، اور دوسری جانب سے ان کی بیٹی کی سودے بازی کی ہے اس نام نہاد عزت کے نام پر۔ اگر آپ مجھے کہتے کہ بعد میں شادی کر لو تو میں ہرگز اس سے اعتراض نہ کرتا، لیکن اسی موقع پر اس لیے شادی کرنا کہ اس لڑکی کی وجہ سے خاندان کی عزت خراب ہوگی اور وہ ساری عمر کنواری رہ جائے گی، اور نہ جانے کون کون سے ڈر کی وجہ سے، یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ نہ تو خاندان کی عزت اتنی کمزور اور چھوٹی ہونی چاہیے کہ ایک بارات نہ آنے سے خراب ہو جائے،
اور نہ اپنی بیٹیوں کو قربانی کا بکرا بنانا چاہیے جس کی سودے بازی کی جانی چاہیے۔ اس نے اپنے تمام خیالات بتائے تو ابا بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن کچھ ایسے حقائق تھے جنہیں مد نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ تمہاری سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اورنگ یہ معاشرے دو لوگوں سے نہیں بنتا ہے۔ اس میں سینکڑوں افراد رہتے ہیں جو ہم سے مختلف سوچ کے ہیں، ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہوتا ہے اور جواب دینا ہوتا ہے۔ اور یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ ہے، ان کی نہیں، جنہوں نے بیٹی کا نکاح کیا یا جن کی بیٹی کی بارات نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب اس وقت صورتحال ایسی ہو چکی تھی کہ وہ لوگ نیچرلی جن جذبات کا شکار تھے ان کے نزدیک یہی واحد حل تھا۔ ہاں البتہ اگر ہمیں ان سے اختلاف ہے تو ہم اس پر کسی حد تک قائم بھی رہے ہیں، جس کی مثال تم نے رخصتی سے انکار کر کے بتایا ہے۔ یوں بھی یہ لوگ ایک ہی دفعہ سمجھانے سے سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہے وہاں سے 99% لوگوں سے یہی سیکھا ہے۔ تو ایک بار کسی کے سمجھانے یا کہنے سے کوئی سمجھتا ہے، بھلا جب تک مکمل ایک بیک گراؤنڈ نہ بنایا گیا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ان میں فرق آئے یا ان کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہو تو تمہیں خود پر کام کرنا ہوگا، اور اپنی نسل پر، کیونکہ اس کا واحد حل یہی ہے۔ تم نئی نسل کی سوچ میں تبدیلی لا سکتے ہو۔ ان کٹر لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنا ایسے ہی ہے جیسے گدھوں کو پڑھایا لکھایا جائے۔ ابا نے بھی رسانیت سے اسے اور پہلو بتائے جن پر سوچتے وہ اسے ٹھیک لگے تھے۔ اس نے بھی مزید اس موضوع پر بات کرنے سے بہتر اب آنے والی سچویشن کے بارے میں دانشمندانہ اقدام کے ساتھ سوچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابا نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا کہ اب انہیں یقین تھا نہ وہ جذبات میں آ کر کوئی اقدام لے گا اور نہ اس بنائی گئی سچویشن کے خلاف جائے گا۔ وہ دوائی لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ وہ خود فارمیسی پر چلا گیا تھا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہم دونوں اس فرسودہ نظام کے خلاف بولنے والے اس کے حصہ دار بن چکے ہیں۔ تلخی سے سوچتے وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کا ضمیر اسے سخت ملامت کر رہا تھا کہ اسے بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے باوجود وہ ہو چکا تھا۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ وہ کورٹ جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آئی تو اس کی والدہ نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھنے سے قبل ایک طائرانہ نگاہ باپ کی جانب ڈالی تھی جو اس وقت موجود تھے، اور ان کے ساتھ ہی بھائی بھی موجود تھا جو اس سے چھوٹا تھا، اور ان کے ساتھ ایک بڑی شادی شدہ بہن اور ایک بھائی سے بھی 1 سال چھوٹی بہن موجود تھی۔ اس کے سمیت کل 6 افراد موجود تھے۔ کورٹ جا رہی ہوں، آپ ہی ذرا پراٹھا پاس کیجیے گا، اپنی کرسی سنبھالتے مضبوط اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے جواب دیا اور ساتھ ہی بہن کو پراٹھا پاس کرنے کے لیے کہا تو اس کی والدہ نے فق چہرے سے شوہر کی جانب دیکھا تھا جدھر سے اسے کبھی امکان تھا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن ان کے کہنے سے قبل ہی مریم نے ایک کپ میں چائے ڈال کر باپ کے سامنے رکھی تھی اور دوسرا کپ خود تھامتے ڈائریکٹ باپ کو مخاطب کیا تھا۔ ابو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے 9 بجے پہنچنا ہے۔ اس کے متوازن لہجے پر پوچھے گئے سوال پر انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جس کے چہرے پر صرف سنجیدگی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تو میز پر موجود باقی لوگوں کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی، جن میں بڑی بہن اور والدہ بالخصوص شامل تھیں۔ انہوں نے ایک تفصیلی نگاہ دونوں باپ بیٹی پر ڈالی تھی کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا، کیونکہ ابو کچھ دن شادی سے قبل ہی اسے کہہ چکے تھے کہ اب کوئی نوکری نہیں کرے گی، اگر اس کے سسرال والے اجازت دیں گے تو ٹھیک، ورنہ گھر بیٹھے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اس موضوع پر مزید آرگیو کرے۔ مریم جسے لاء پڑھنے کی اجازت ہی چند شرائط پر ملی تھی، اس نے بھی مزید آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، البتہ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ اپنی بات منوا سکے، اور وہ موقع شادی نہ ہونے پر اسے مل گیا تھا۔ اگر ادھر شادی نہیں ہوئی تھی تو ابو کی مرضی سے بغیر لڑکے کو دیکھے، اس کے کام کے بارے میں جانے، ان کے کہنے پر نکاح کر کے اس نے اپنی شرط منوائی تھی، جس پر دونوں باپ بیٹی کے درمیان نکاح سے 5 منٹ قبل یہ طے پا چکا تھا کہ وہ اب شادی سے پہلے بھی نوکری کرے گی اور بعد میں بھی۔ اس کے لیے ابو خود انہیں راضی کر لیں گے۔ اس نے نہایت عاجزانہ درخواست کی تھی، وہ بھی آنسو بھری آنکھوں سے، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس درخواست کو نظر انداز کرتے؟ اسی طرح مریم کی جیت ہوئی تھی، اور وہ جب جانے لگی تو بڑی بہن نے بازو سے پکڑ کر سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے بازو چھڑایا اور مختصراً انہیں بتایا تھا، میں نے نکاح ہی اسی شرط پر کیا تھا۔ وہ کہہ کر اپنا بیگ اور فائلز پچھلی دیوار کے ساتھ پڑے کنسول سے پرس اٹھاتی چلی گئی تو وہاں موجود نفوس ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ کیسے بھول گئے تھے کہ جس نے اپنے ابو سے لڑ کر اپنے حق کے لیے لاء پڑھا تھا، پھر نوکری کے لیے لڑی تھی، اور ایک بارات نہ آنے پر وہ چپ چاپ کسی سے بھی نکاح کر لے گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، اس کا مستقبل کسی اور کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس کی زندگی کسی کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، تو اگر وہ اسے نہیں جانتی تو خود کے لیے تحفظ کیسے فراہم کرنا ہے؟ اس نے بیک اپ پلان بنایا تھا۔ وقتی طور پر نام نہاد عزت بھی بچ گئی اور اپنے لیے ایک محفوظ فیصلہ بھی لے لیا۔ مریم شفیق ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو خاموشی سے تمام فیصلے بغیر کسی سوچ بچار کے مان لے یا ہر بات پر اثر اس بات میں ہلا دے۔ وہ خود کے لیے بولنا جانتی تھی اور خود کو پروٹیکشن دینا بھی۔ پھر کیسے انہوں نے سمجھ لیا کہ مریم ابو کے فیصلے کو چپ چاپ مان لے گی؟ اس کی چھوٹی بہن نے کندھے اچکاتے بیگ اٹھایا تھا اور گاڑی کے ہارن پر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ بخوبی واقف تھی مریم کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتی ہے۔ بھائی بھی کندھے اچکاتا اٹھ گیا۔ بھائی اب تو معاملہ ہو چکا تھا، حل ہو چکا تھا، تو پیچھے دونوں ماں بیٹی اب اس موضوع کو تفصیلاً ڈسکس کر رہی تھی۔ باجی وہ مریم کے سابقہ سسرال والے آئے ہیں۔ چچی اوپر ان کے پورشن میں آئی تھی اور انہیں بتایا تو مریم کی والدہ نے ادھر دیکھا تھا تو یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی ساتھ آئیں۔ چچی اب وہ کیا لینے آئے ہیں؟ بڑی بہن کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور وہ جو
سبکی ہو چکی تھی اور اسے سوچ کر اس نے جذباتی پن میں کہا تو اماں نے اسے ایک نظر دیکھ کر شانت رہنے کی ہدایت کی تھی۔ تم اپنے ابو کو فون کرو، پھر نیچے آ جانا۔ وہ خود بھی کھول اٹھی تھی، لیکن فی الوقت تحمل کا مظاہرہ ضروری تھا۔ وہ جب نیچے پہنچی تو مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ دونوں مرد عورت انہیں دیکھتے شرمندہ سے اٹھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ سے انہیں اٹھنے سے منع بھی کیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر شرمندگی نے انہیں بیٹھے رہنے سے منع کیا تھا۔ اگر معذرت کے علاوہ کچھ کہنے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ الفاظ بھی ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ جو سبکی اور بے عزتی ہم دیکھ چکے ہیں وہ آپ کے لیے آپ کے الفاظ سے کم نہیں ہوگی، تو ایسی کوشش مت کیجیے گا۔ بیٹھتے ہی انہوں نے سوال کیا تو دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہمارے پاس کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے ہیں، بس دکھانے کو یہ چہرہ ہی ہے جو شرمندگی سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا کہ ہمارے بیٹے کی وجہ سے آپ کی بیٹی اور آپ کے خاندان کو کتنے کڑے وقت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے الفاظ نہ اسے کم کر سکتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی عمل اسے واپس لا سکتا ہے، لیکن ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں جو ہمارے بیٹے نے شادی کے دن گھر سے جا کر خاک ہمارے سر میں ڈالی ہے۔ اس کی دھول اتنی زیادہ اٹھی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کی جانب سر اٹھا کر نہیں دیکھ پا رہے۔ وہ شادی کے دن ہی ایک لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا تھا اور اس نے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی سے بھی شادی کر لے گا، لیکن ہم دونوں نہیں مانے، اس لیے کہ جو آج اس کی عزت کا خیال کیے بنا کسی اور عورت کو گھر اٹھا لا رہا ہے، کل کو وہ اسے کتنی عزت دے گا۔ ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہماری وجہ سے بیٹی کو بری باتیں سننا پڑی اور اس پر انگلیاں اٹھائی گئیں۔ بے شک ہم بیٹی کے باپ نہیں ہیں، لیکن بیٹی کی عزت کتنی اہم ہوتی ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ آدمی سر جھکائے جب بتا رہا تھا، اسی وقت مریم شفیق اپنے والد کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اس نے ان دونوں مرد عورت کو دیکھا تھا اور اوپر کی جانب اپنے پورشن میں بڑھ گئی تھی، جبکہ ابو نے ان کی یہ تمام باتیں سنی تھیں۔ ان کی آمد کو محسوس کرتے ان کی بیوی نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب اس ڈرائنگ روم میں کل 5 افراد تھے۔ آپ کے بیٹے نے غلط کیا ہے، اگر وہ ایسا چاہتا تھا تو آپ کو اسے مرضی کرنے دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس کی زندگی کا سوال تھا، لیکن زبردستی کر کے آپ بھی نتیجہ دیکھ چکی ہیں، اور بیٹی کی بارات نہ آنے سے نہ میری بیٹی کی عزت کم ہوئی ہے اور نہ ہمارے خاندان کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت ان چیزوں سے نہیں بندھی ہوئی۔ شکر الحمدللہ۔ وہ بات جو اورنگ زیب کے والد نے ان سے کہی تھی کہیں نہ کہیں لاشعور میں موجود رہی تھی، اور انہوں نے ان سے کہہ دی تھی، جس بات پر ان کے خاندان کے دونوں خواتین نے بغور انہیں دیکھا تھا۔ یہ بات وہ اب مان رہے تھے جو پوری زندگی نہیں مانے تھے۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آئندہ اولاد کی مرضی کے بغیر ان کی زندگی کا کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا جو کہ سراسر ان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے، جس کے فائدے نقصان صرف انہی کی ذات سے وابستہ ہوں، ورنہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ شفیق الرحمان نے سیدھے سے الفاظ میں انہیں آئینہ دکھایا تو وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ مزید چند ایک باتوں کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو اس عورت نے شوہر کی جانب دیکھتے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، بھائی صاحب کیا ہم مریم بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ ان کی اس خواہش پر مسز شفیق نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سختی سے منع کیا تھا، جس پر شفیق الرحمان نے نفی میں سر ہلایا تھا اور ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی اب کوئی ضرورت ہے یا کوئی اہمیت۔ ان کے اس جواب پر وہ دونوں پھر شرمندہ ہو گئے تھے اور گھر سے نکل گئے تھے، جس گھر میں بڑے چاؤ سے رشتہ کیا تھا اور مریم انہیں دل و جان سے پیاری لگی تھی۔ اس کی شکل و صورت کے علاوہ اس کا بول چال، اٹھنا بیٹھنا اور سب سے بڑھ کر اس کی سوچ، لیکن وہ ان کے بیٹے کی قسمت میں نہیں تھی، اور یہ ان کے بیٹے کی بدقسمتی تھی جس نے ایک غلط انتخاب کیا تھا۔ مریم کے سابقہ سسرالیوں کے جانے کے بعد اماں ابو واپس اپنے پورشن کی جانب آئے تو تب تک دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی آ چکے تھے۔ بڑی آپا کی موجودگی میں اس موضوع پر پھر تفصیلاً بات چیت ہوئی تھی۔ تبھی مریم کچن سے نکلی تھی اور اس نے ایک طویل لسٹ بنائی تھی گروسری کی، جو کہ لا کر ٹیبل پر رکھتی تھی، جس کے گرد تمام لوگ بیٹھے تھے۔ بڑی بہن چائے کے ساتھ پانی لے آئی تھی۔ کچھ دیر تبصرہ جاری رہا تھا اسی موضوع پر، جس پر کوئی بھی کمنٹ کرنے سے مریم شفیق نے سختی سے گریز کیا تھا۔ گروسری کا ارادہ بدل گیا تھا اور وہ اگلے دن پر محیط ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی ابھی ابو کے فون پر کال آئی تھی اور خاندان میں کسی فوتگی پر جانا پڑا تھا۔ کبھی کبھی اپنی ذات بوجھ لگنے لگتی ہے، یوں لگتا ہے کہ آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس آپ بس فضول ہیں، کسی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ چمکتے چاند کو دیکھتے اس کی سوچیں محوے پرواز تھیں اور ہاتھ اس کی گھٹنوں کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ آنکھیں تھیں کہ چاند پہ جیسے ٹکی ہوئی تھی، اور چاند کی ٹھنڈک سی روشنی میں ایک سکون سا تھا، جیسے کسی کو اس کی موجودگی سے فرق پڑتا ہو یا نہ ہو، لیکن اس چاند کی روشنی میں اس کی غیر موجودگی میں اس نظر آتے خوبصورت منظر کو فرق پڑتا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی بعض دفعہ کیا کیا دکھاتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جو سوچا نہیں ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی شادی پر ایسا کچھ ہو جائے گا اور وہ کسی اور کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی نیچر کیسی ہے، وہ ذمہ دار ہے یا نہیں، یا وہ کرتا کیا ہے۔ کسی نے بھی اسے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا، کاش ہمارے لوگ سمجھ جائیں۔ آج کے دور میں لڑکیاں ویسی نہیں ہیں کہ بارات نہ آنے سے جیتے جی مر جائیں، زندہ درگور ہو جائیں یا زندہ ہی نہ رہ سکیں۔ وہ چاند کو دیکھتے ہی سوچتی جا رہی تھی، مریم تم نے ابو کو کیسے راضی کیا؟ وہ اور آپ ہی رات کے چائے اکٹھے پی رہی تھی، جب ہی انہوں نے اپنے ذہن میں کل بلاتا سوال کیا تو اس نے منڈیر سے جھانکتے لان کو نظروں کی گرفت میں رکھا تھا۔
ان کے پوچھنے پر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا. آپ ہی کو ابروج کاتے دیکھا تھا. میں جانتی ہوں ابو کو منانا آسان نہیں. آپ ہی نے ایک بار پھر سوال کی وجہ بیان کی تو اس نے منڈیر پر کپ رکھ دیا تھا اور اپنی نظروں کا زاویہ پھر سے بدل لیا تھا. دوبارہ لان کا منظر نظر آ رہا تھا جدھر چچی اور چچا چائے پی رہے تھے. ساتھ میں ابو اور یاسین بھی تھے. آپ ہی نے بھی اسی کی تقلید کی تھی. اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا. اب وہ دونوں نیچے دیکھ رہی تھی اور کپ منڈیر پر رکھے ہوئے تھے. شام کا وقت تھا اور ملگرے سے اندھیرے میں وہ بھی شام کا حصہ لگ رہی تھی. کچھ سوچتے نرمی سے آپ ہی کو دیکھا. مشکل بھی نہیں ہے. مریم نے کندھے اچکائے. آپ ہی نے خوشمکی نگاہوں سے دیکھا تھا. کافی دیر بعد جواب آیا بھی تو کیا. کم آن یار. آپ ہی نے اصل وجہ اگلوانی چاہی تھی. صبر ان سے بھی نہیں ہو رہا تھا. وہ بتا وہ بھی نہیں رہی تھی. نکاح سے قبل وہ میرے پاس آئے تھے اور مختصراً اس وقت کی صورتحال بتائی تھی اور چاہتے تھے کہ میں ان کی عزت کی خاطر دوسری جگہ شادی کر لوں. میں نے اپنی چہرہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا اور کہا کہ ابو آپ جدھر چاہیں گے میں شادی کر لوں گی. آپ کی عزت بچا لوں گی. کہیں گے تو خاموشی سے جدھر کہیں گے جس کے ساتھ کہیں گے رخصت ہو جاؤں گی. آپ کی عزت بچا لوں گی. صرف میرے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ بتائیں ابا, آپ کی بیٹی کی عزت اہم ہے یا خاندان کی عزت؟ بیٹی کے احساسات جذبات سے بڑھ کر ہیں. آپ نے کچھ عرصہ قبل کہا کہ اچھا رشتہ ہے شادی کر لوں. میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں ابھی خود کو اس اسٹیج پر نہیں سمجھتی تھی کہ میں رشتے کو چلا سکتی ہوں. اس لیے کہ میں بغیر تیاری کے یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتی تھی. اس کی ذمہ داریاں, حقوق و فرائض اور اس سے منسلک توقعات پر کیسے پورا اترنا ہے میں مکمل طور پر نہیں جانتی تھی. لیکن آپ کے کہنے پر کہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے اور آپ بطور باپ میرا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتے ہیں, جبکہ بوجھ تو اللہ نے کبھی بیٹیوں کو بنایا ہی نہیں. میں نے خود کو بوجھ مان لیا اور آپ کا یہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس رشتے پر حامی بھر لی, یہ جانتے ہوئے کہ باپ کا بوجھ کم کرنا چاہیے. میں نے کہا مجھے اپنی جاب جاری رکھنی ہے. آپ نے کہا کہ سسرال والوں کو پسند نہیں. میں نے دل پر جبر کر لیا. پھر شادی کے موقع پر آج کے دن آپ کا اچھا رشتہ, پسندیدہ رشتہ جس نے مجھے آپ پر بوجھ سمجھا, میرا بوجھ آپ پر کم کرنا چاہا, وہی آپ کی بیٹی کی بارات لے کر نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ جاب تو ضرورت ہی نہیں. جب وہی انکار کر چکے آپ نے یہ خیال کیا کہ مجھے کسی بھی ایرے غیرے کے حوالے کر دیں گے, یہ جانے بغیر اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں, اس کا کردار, اخلاق, ذریعہ آمدن, یا وہ ذمہ دار ہے یا نہیں. صرف وقتی طور پر آپ اپنا یہ نام اور اپنے خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے پھر سے میری قربانی کرنا چاہتے ہیں. یہ جانے بغیر کہ بارات تو میری نہیں آئی, رشتہ میرا ٹوٹا ہے, احساسات اور جذبات میرے مجروح ہوئے ہیں. انگلیاں مجھ پر بھی اٹھائی جا رہی ہیں, سوالیہ نظریں میری جانب اٹھی ہوئی ہیں. اور آپ کو فرق پڑ بھی رہا ہے تو اپنی عزت کا. کون سی عزت ابو؟ جو لوگوں کی زبانوں کی نوک پر ہے. آپ کو فکر ہے تو باقی سب کی, اور ایک نہیں ہے تو میری. اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی جو باہر نکلنے کو بےتاب, لیکن اس نے مضبوطی سے اس پر بند باندھے رکھا تھا. سوالیہ نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ شاید اس کے حق میں فیصلہ لے لیں. تم اپنے باپ کو الزام دے رہی ہو. انہوں نے کہا بھی تو کیا. میں کسی کو الزام نہیں دے رہی, بس آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی میری شادی نہ کریں. بعد میں جس سے کہیں گے جدھر کہیں گے کر لوں گی. ابھی میں اس مینٹل کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ کر پاؤں. پلیز ابو. اس وقت میں بات کر چکا ہوں ان سے, اب ایسا مت کرو. اس کے سامنے بیٹھے تھے, دل دونوں کے بھاری ہو رہے تھے. بمشکل دونوں ہی اپنے جذبات پر بند باندھے ہوئے تھے, قوت برداشت کو آزما رہے تھے. وہ اپنی جگہ خود کو ٹھیک سمجھ رہے تھے اور وہ اپنی جگہ. دوسرے کی جگہ رہ کر سوچنے کا ہمارے ہاں وتیرہ نہیں ہے. مریم میری بات سن. انہوں نے اسے قائل کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا. اس نے فوراً سے پہلے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کے گھٹنوں کے پاس آ بیٹھی تھی. انہوں نے روکا تھا لیکن وہ بیٹھ گئی تھی. چہرہ اوپر اٹھائے بڑی آس سے ان کی جانب دیکھا تھا. بنا اپنے دلہن بنے کا خیال کیے وہ اپنے لہنگے سمیت ان کے قدموں میں بیٹھی تھی. نہیں ابو, آپ میری بات سنیں, صرف آج میری سنیں. میں نے کہہ دیا کہ مجھے اعتراض نہیں ہوگا, لیکن پلیز بس آپ میری ایک شرط مان لیں. میں جانتی ہوں آپ کی عزت سب شے پر سے بڑی ہے. میں اس پر حرف نہیں آنے دوں گی. بس آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں اپنی نوکری جاری رکھوں گی اور مجھے میرا وراثت میں حق دیں. مجھے آنے والے حالات سے کوئی خوشگمانیاں نہیں ہیں تو میں خود کے لیے ایک حفاظتی قدم اٹھانا چاہتی ہوں. پلیز ابو. میں اور کچھ نہیں مانگ رہی. ابو اگر کل کو وہ بھی ایسے ہی نکلے تو مجھے دوبارہ آپ پر بوجھ تو نہیں بننا پڑے گا. میں اپنا بوجھ خود اٹھا لوں گی. میں نہیں آپ کی عزت پر کوئی حرف آنے دوں گی. مجھے جھوٹی امید تھی شاید آپ ایمرجنسی کسی سے میرا نکاح نہیں کریں گے, لیکن یہ شرط مان لیں. میرے پاس کوئی تو راستہ چھوڑیں آپ. اس کے الفاظ باہر کھڑی ماں کا سینہ چیر رہے تھے اور دل تو باپ کا بھی دکھا رہے تھے. وہ کیا کیا بول رہی تھی. ایسا نہیں تھا بس ابھی حالات ہی ایسے بن گئے تھے. کیا واقعی حالات ایسے تھے یا عزت کا شملہ ہی اتنا اونچا تھا؟ کوئی ہنسا تھا پاس سے, اونچا, بہت اونچا. انہوں نے اس سے نظریں چرائی تھی. پھر مریم کی بات پر اس بات میں سر ہلایا تھا. پھر ذہن میں نہ جانے کیا آیا تھا. اس کی یہ خواہش تو وہ مان سکتے تھے. بیٹی کے لیے تو اتنا انہیں کرنا چاہیے تھا. میں ان سے بات کرتا ہوں اگر مان گئے. حوالہ اب بھی مکمل نہیں دیا تھا.
ڈاماڈول تھے وہ۔ مریم نے نفی میں سر ہلایا، گرفت مضبوط کی، آنکھوں میں آنسو بھر لائی جو بند ٹوٹ کر باہر نکلے تھے۔ ابو نے آپ نے ہر صورت انہیں منانا ہے، میں بیٹی ہوں آپ کی، بیچ نہیں رہے آپ انہیں کہ منت کریں گے، حق سے یہ شرط رکھیں ابو، میں نے آپ کا مان رکھا ہے، آپ کو بھی میرا مان رکھنا ہوگا۔ ابو اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن جب نکاح کے وقت آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز بھی تھے۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں، انہوں نے جیسے احسان کیا تھا۔ شکریہ ابو مجھے میرا حق دینے کے لیے۔ اس نے میرا حق پر زور دیا تھا، میرا پر زور دیا تھا۔ یہ حق اسلام دیتا ہے، دین دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کی اکثریت اسے صرف بیٹوں کا ہی حق سمجھتی ہے اور انہیں ہی دیتی ہے یہ حق، اور ساتھ میں بہنوں کا بھی حق کھانا تو جیسے ٹرینڈ بن گیا۔ کیسے لوگ ہیں ہم۔ اس نے مختصراً آپی کو بتایا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ ایسے مریم شفیع کی بات کر سکتی تھی اور وہی قائل کر سکتی تھی۔ انہوں نے تو خود اماں کی طرح زندگی ڈر ڈر کر گزاری تھی، اور جو ابا نے کہا حرف آخر مان لیا، اور اس سے بڑھ کر مزید کبھی ضد بھی نہیں کی تھی۔ مریم کی وضاحت پر انہوں نے ایک مسکراہٹ اچھالی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے چلی گئی تھی۔ وہ خود بھی فطرتاً ڈرپوک تھی، جبکہ مریم پر اعتماد تھی جو کسی سے نہیں ڈرتی تھی، ابا سے بھی نہیں۔ اسے قائل کرنا آتا تھا، وہ ایموشنل کروا کے کام لیتی تھی۔ کچھ دن بعد گروسری سٹور میں وہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ چیزیں چن چن کر ٹرالی میں رکھتی جا رہی تھی۔ بڑی آپی واپس اپنے گھر چلی گئی تھی اور ابو انم کے ساتھ ہی آئی تھی۔ آپا نے جانے سے قبل اسے ایک موضوع پر بات کرنے کا کہا تھا۔ جب ہی چھوٹی بہن نے سرسری سا ذکر کیا تھا اس سے، اور جس معاملے پر اسے کیا تھا، اس نے سلیکشن کرتے ابرو اٹھاتے اسے دیکھا اور ناگواری سے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ آپ جواب تو دو۔ اس کے کہنے پر مریم نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا۔ واضح، صاف اور دو ٹوک انکار موصول ہوا تو اسے حیران کی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں صحیح ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے صحیح ثابت ہونے پر ہمیں دکھ یا تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ابو اور امی کو بات کرتے سنا ہے، وہ پہلے بھی آپ سے ملنے کی درخواست کر چکے ہیں۔ مریم نے رک کر اسے گھورا تھا۔ انم، مجھے اب اس جنس پر جسے مرد کہتے ہیں اعتبار نہیں رہا، اور میں اس بارے میں جا کر امی سے خود بات کر لوں گی۔ اس وقت ہم گروسری سٹور میں ہیں تو اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی مزید، اوکے؟ مریم شفیق نے ٹرالی پر ہاتھ رکھتے اپنے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے ادا کیے تو بہن اس خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی دوسری کتار میں چلی آئی جدھر وہ اپنی من پسند چیزیں الگ سے خرید سکتی تھی۔ جب وہ دوسری جانب گئی تو اسے اورنگزیب اور اس کے ابا نظر آئے تھے جو کاؤنٹر پر موجود تھے اور اب بس اسٹور سے نکلنے ہی لگے تھے۔ اس نے سوچا کہ انہیں مل لے، سلام کر لے، لیکن پھر یہ خیال دامن گرایا کہ پتہ نہیں مریم کیسا ری ایکشن دے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھی جب عالمگیر خود اسی جانب چلے آئے تھے۔ انہوں نے اسے کھڑے دیکھ لیا تھا، جبکہ اورنگزیب ایک کال سنتا نکل گیا تھا۔ اس نے نہ اپنے والد کو ادھر آتے دیکھا تھا اور نہ ہی انم کو۔ عالمگیر کے اس کے پاس پہنچتے ہی مریم بھی دوسری جانب سے ٹرالی دھکیلتے نکل آئی تھی اور اسے تلاش کر رہی تھی۔ جب بھی وہ عالمگیر انکل کو دیکھ کر کچھ جھجکی تھی۔ سلام بچوں، کیسے ہو؟ انہوں نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو انم نے منہ سے جواب دیا تھا۔ البتہ مریم نے محض گردن ہلائی تھی، لیکن اس کے تاثرات نارمل تھے، البتہ آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ یوں کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہم بھی گروسری کرنے آئے تھے اور آپ کی گروسری ہو گئی؟ انہوں نے خود ہی بات کو طول دیا تو مجبوراً مریم کو انہیں جواب دینا پڑا تھا۔ پچھلے دو مہینے میں ان کے شفیق ہاؤس میں 3 چکر لگے تھے، لیکن مریم کی ان سے بس سلام تک ہی ملاقات رہی تھی۔ اکثر اوقات وہ گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی، وہ بھی جب وہ واپس آنے لگے تھے، اور مریم سے بس سلام دعا تک ہوئی تھی۔ بس کچھ سامان رہتا ہے، انہوں نے سمجھتے سر ہلایا تھا۔ مریم اب چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ جلدی بات سمیٹیں اور جائیں۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابو، چاچو؟ انہوں نے اب ڈائریکٹ سوال پوچھا تو مریم نے ہی جواب دیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں، ابو آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اخلاقاً مریم نے کہا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ ابو، آپ ابھی تک یہاں ہیں؟ میں نے آپ کو کتنی کالز کی ہیں؟ ابھی ان کی گفتگو ابتدائی مراحل میں تھی کہ اورنگزیب ان کے پاس چلا آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں فون تھام رکھا تھا اور آتے ہی اپنے باپ سے مخاطب ہوا تھا۔ ایک غلط نگاہ پہ ارد گرد نہیں ڈالی تھی۔ غالباً وہ ان دونوں بہنوں کی موجودگی سے لاعلم تھا، اور یوں بھی وہ کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ اب گروسری سٹور میں ایک ہی وقت میں سینکڑوں افراد آتے ہیں تو وہ سب پر فضول میں نظر رکھتا پھرے اسے گوارا نہیں تھا۔ اس لیے ابھی بھی وہ اپنے ابا کے پاس آ کر بولا تو انہوں نے ادھر اشارہ کیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا تو مریم شفیق کو وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا، گو کہ اس نے اسے دلہن بنے بس سرسری دیکھا تھا، لیکن وہ چہرے یاد رکھتا تھا۔ اس نے ایک نگاہ میں جانچ لیا تھا کہ وہ سانولے رنگ کی پرکشش لڑکی تھی۔ چہرے کی سنجیدگی اگلے بندے کو حد میں رکھنے پر مجبور کرتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش گندمی رنگت والی دراز قد لڑکی تھی جس کی آنکھیں ذہین تھیں۔ میں آ ہی رہا تھا کہ مجھے میری بیٹیاں مل گئیں۔ ان کے کہنے پر اورنگزیب نے بھی سر ہلایا تھا اور سلام کیا تھا، جس کا جواب پہلے کی طرح ہی ملا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اورنگزیب کے پوچھنے پر مریم نے پھر سر ہلایا تھا، البتہ انم خوش دلی سے جواب دے رہی تھی۔ آپ کیسے ہیں اورنگزیب بھائی؟ انم نے بھی مروتاً پوچھا تھا۔ میں بہت اچھا ہوں۔ آپ نے گروسری کر لی ہے؟ اورنگزیب نے انم سے پوچھا تھا۔ نہیں، ابھی رہتی ہے۔
جواب پھر انم نے دیا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے انم سے پوچھا تو وہ اسے اپنی تعلیم کے بارے میں بتا رہی تھی، ساتھ ہی ایک چور نگاہ سے وہ اسے دیکھ رہا تھا جب اس کے والد سے بات کر رہی تھی۔ ہمارا گھر پاس ہی ہے، ایک کپ چائے کا ہو جائے؟ انکل فاروقی کی دعوت پر وہ انکار کر گئی تھی۔ ابھی ہماری گروسری رہتی ہے، پھر کبھی صحیح۔ انکل نے سر ہلایا اور وہ زیادہ انسسٹ نہیں کر پائے تھے۔ انکل آپ نے کافی دن ہو گئے ہیں چکر نہیں لگایا، ابو آپ کو یاد کر رہے تھے۔ وہ جانے لگے تو انم نے ان سے کہا تو انہوں نے سر پر ہاتھ رکھتے آنے کی حامی بھری تھی۔ وہ لوگ چلے گئے تو انہوں نے جلدی سے اپنی خریداری مکمل کی اور گھر کی راہ لی تھی۔ گھر جا کر انم نے گروسری سٹور میں ہوئی ملاقات کا امی کو بتایا تھا، جس پر انہوں نے کوئی رائے نہیں دی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اسے اورنگزیب بڑا سلجھا ہوا اور سمجھدار لگا ہے، جس پر انہوں نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی کہ اچھا اب جا کر کچن میں بہن کا ہاتھ بٹاؤ۔ مریم، اس کی والدہ نے اسے بلایا تو اس نے ایک نظر فائل سے اٹھا کر انہیں دیکھا تھا اور ان کو جواب دیا تھا۔ سوال کی نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک بہت اہم کیس کی سٹڈی کر رہی تھی۔ رات کے اوائل پہر تھے اور وہ منہمک تھی جب امی نے اس کی یکسوئی میں مداخلت کی تھی۔ اورنگزیب تم سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے ڈسٹرب کرنے کی وجہ بتائی تو اس کے ماتھے پر ناگواری کی ایک سلوٹ پیدا ہوئی تھی۔ امی، مجھے نہیں ملنا، انم آپ کو بتا چکی ہوگی۔ اس نے دوبارہ نظریں فائل پر مرکوز کرنی چاہی تھی جدھر وہ ایک اہم کیس سٹڈی کر رہی تھی۔ کل اس کے کیس کی ہیئرنگ تھی، وہ لوگ ٹرائل پر جا رہے تھے تو اسے کراس ایگزامن کے لیے تیاری مضبوط کرنی تھی۔ اورنگزیب کو دیکھنے اور ملنے کے بعد بھی تم انکاری ہو؟ انہوں نے ورتائے حیرت سے پوچھا تو اس نے ایک ضبط بھری نظر فائل پر ڈالی تھی، پھر امی پر جو بغیر جواب لیے تو اب اسے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی کرسی سٹڈی ٹیبل سے ان کی جانب موڑی جو بیڈ کے پائنتی کی جانب بیٹھی تھی۔ امی، کسی کو ایک نظر دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی تب جب آپ کا اس جنس سے اعتبار اٹھ گیا ہو، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کچھ عرصہ مجھ سے اس بارے میں بھی کوئی بھی بات مت کریں پلیز۔ اس نے التجائیہ لہجے میں انہیں کہا تو وہ سراپا سوال بن گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ ان کے پوچھنے پر اس نے 2 انگلیوں سے ماتھا مسلا تھا۔ سر میں درد شروع ہو گیا تھا جو گردن سے نیچے ہوتی کمر تک پھیل رہا تھا۔ وہ جب بھی اس بارے میں سوچتی تھی ہمیشہ ایسے ہوتا تھا۔ میرے اور اس رشتے کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اسے سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، اور دیکھیں اماں، اگر آپ لوگ وقت دیں گے تو میرے آپ کے اور اس رشتے کے حق میں اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ اب بھی یوں زبردستی کریں گے تو میں کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہوں۔ میں آپ کو دھمکی نہیں دے رہی، اپنی ذہنی حالت بتا رہی ہوں۔ اس نے ماں کا کھلا منہ دیکھ کر وضاحت کی تھی، کیونکہ امی جن حالات سے میں گزری ہوں، پھر یہ رشتہ جسے جڑا ہے میرے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک ہی جنس سے ایک وقت میں دھوکہ کھانے کے بعد پھر اسی جنس کے اور انسان کے ساتھ فوراً تعلق جوڑ دیا جائے، اور اس پر آپ کی جانب سے پھر دباؤ مجھے اور ذہنی دباؤ کا شکار کر رہا ہے کہ مرد ذات سے جس قدر میں متنفر ہو چکی ہوں، میرے لیے کچھ بھی قبول کرنا آسان نہیں ہے۔ بہتر ہے آپ بھی اسے سمجھیں اور ابھی آپ اسے صاف منع کر دیں کہ میں نہیں ملنا چاہتی، کیونکہ مجھے اعتبار نہیں رہا۔ اگر وہ کچھ وقت انتظار کر لیں گے تو شاید کسی طرح میں کچھ اعتبار کرنے کے قابل ہو سکوں، ورنہ کی جلد بازی شاید اور ہی نتائج نکال دے گی۔ اس نے رسانیت سے انہیں سمجھایا اور اپنے خیالات بتائے تو وہ مزید اس سے بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مریم، ان ساری باتوں کا اب کیا مقصد ہے؟ کرنی ہے تو دیر یا سویر سے، اور یوں بھی ملنے ملانے کا تو تم آج کی نسل کا رواج ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے ملنے سے؟ انہوں نے اپنی جانب سے ایڑی چوٹی کا زور لگانا چاہا تو اس نے سر کرسی کے پشت سے لگاتے اپنی کن پٹی دبائی تھی۔ امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ کچھ وقت دیں تو مجھے کیس سٹڈی کرنے۔ اس کی التجا پر وہ اٹھ گئی تھی اور قائل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ پرانے خیالات کی عورت تھی۔ ان کے نزدیک جتنی جلدی بچیوں کی شادی ہو ان کے لیے اور ان کے بعد چھوٹی بہنوں کے حق میں اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کام میں فرض میں دیری اچھی نہیں ہوتی، پھر چاہے اس کے لیے زبردستی کا رشتہ بنایا جائے یا بیٹی کو روز جوتے کھانے پڑیں، اس سے خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابھی بھی وہ اسی سوچ کے پیش نظر چلی گئی تھی کہ اس کے والد اس سے اس بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، کیونکہ ماں کو تو وہ بول کر دلائل سے خاموش کرا چکی ہے، لیکن باپ کے سامنے لحاظ رکھے گی۔ اس کے بعد انہوں نے شوہر تک پیغام پہنچایا تو خود ہی انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا تھا کہ اسے تھوڑا وقت دیں، خود ہی بہتر ہو جائے گی اور ہر چیز کو قبول کر لے گی۔ ماں تھی، شوہر اور بیٹی کے درمیان کچھ دن فٹ بال بنی رہی تھی اور کلستی رہی تھی، اور پھر بڑی بیٹی کے سمجھانے پر خود ہی خاموش ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے والدین یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آج کے دور صرف شادی اور بچے پیدا کرنے ہی اس رشتے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عمر ہو گئی ہے تو شادی کر دیں اور بس بچے پیدا کریں، جبکہ شادی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس رشتے کے حقوق و فرائض سمجھنے کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیسے نبھایا کریں گے، اور ذریعہ آمدن ہے بھی یا نہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں۔ والدین یوں سمجھتے ہیں کہ بس عمر کی ضروری ہے شادی کے لیے، جبکہ باقی سب چیزیں کون دیکھے گا۔ کیا انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ جو ایک نیا رشتہ بنا رہے ہیں ان کے اپس اور ڈاؤن کیسے فیس کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟
بچوں پر وقت سے پہلے ذمہ داری کیوں عائد نہیں کرتے ہیں؟ اس نے اپنے خاندان میں دیکھا تھا بے جوڑ شادیاں اور پھر ایک دوسرے سے بیزار شوہر اور بیوی کے ڈھیروں ڈھیر بچے جنہیں نہ تمیز ہوتی ہے نہ شعور۔ والدین جیسے صرف بچے پیدا کرنے پر زور رکھتے تھے اور تربیت پرورش میں کیا کردار ادا کرنا ہے اس سے نابلد تھے۔ اسے یہ سب دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی کہ بچوں کے والدین کے سوچتے ہی نہیں تھے، بلکہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے خاندان کو گالیاں دینا، بچوں پر غصہ نکالنا، گندے بندے یونیفارم میں بچوں کو اسکول بھیجنا اور پھر والد کا یا تو ماں باپ پر اپنا اور بچوں کا بوجھ ڈال دینا کہ وہ ہماری اور بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں، یا کسی بھائی پر جو مالی لحاظ سے ان سے مضبوط ہوتے۔ اس کے نزدیک کئی مثالیں تھیں۔ پھپھو کے بیٹے کے 40 سال کی عمر میں 10 بچے تھے اور وہ اپنی بیوی سے نالا رہتے اور ہر سال ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے والد بینک میں اچھی جاب پر فائز تھے، جبکہ بچوں کو تمیز کا تے بھی نہیں معلوم تھا۔ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ بچوں کا مستقبل یوں خراب کر رہے ہیں۔ ان کا خاندان بھرا پڑا تھا ایسی مثالوں سے جس نے اسے اس قدر متنفر کر دیا شادی سے کہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خواب تھے جنہیں وہ پورا کرنا چاہتی تھی۔ خوابوں میں ایک خواب اچھی جاب کرنا تھا۔ اچھی جاب وہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ اپنے پیسے جدھر مرضی، جتنے مرضی، کم یا زیادہ اپنی ذات پر خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے وہ اپنی ماں کی طرح پیسہ ہوتے ہوئے دل نہیں مارنا چاہتی تھی۔ ان کے ہاں پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن یوں عورتوں کو پیسہ دینے کا رواج بھی نہیں تھا۔ وہ بس ڈھیر سارا پیسہ کمانا چاہتی تھی کہ اسے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے باپ، بھائی یا شوہر کی طرف نہ دیکھنا پڑے جو گن گن کر دیتے ہیں۔ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا پالا ہی ایسے مردوں سے پڑا تھا جنہوں نے اس کی سوچ میں یہ تبدیلی پیدا کی تھی، یا اس کی پھپھیوں اور خالاؤں کے شوہر بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے اس کی سوچ میں دن بدن تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ شادی کا جب پرپوزل آیا تو اماں کو اس نے انکار کر دیا کہ ابھی اس کی جاب کو صرف 1 سال ہوا ہے، وہ اسٹیبل ہو رہی ہے تو شادی ابھی مت کریں۔ لیکن اماں بھی پرانے خیالات کے مالک تھیں، جتنی جلدی بیٹی کی شادی ہو اچھا ہوتا۔ انہوں نے شوہر تک بیٹی کا پیغام پہنچایا تو وہ اسے راضی کر چکے تھے۔ ان کے سامنے وہ نہیں بول پائی تھی جب انہوں نے اسے کہا کہ وہ تعلیم وہ اپنی مرضی سے مکمل کر چکی ہے اور جاب بھی، اب بس شادی کرے اور اپنا گھر سنبھالے۔ بعد میں جاب نہیں کرے گی، یہ رشتے والوں کی ڈیمانڈ تھی۔ رشتہ ابا کے دوست کے ہاں سے آیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ والا سین ہوا تھا کہ سب کچھ جلدی جلدی میں ہو رہا تھا، تو اس کا دل بھی بس کہیں ڈوبتا جا رہا تھا۔ دن بدن کے ایسے تو جلدی میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، خود کو سمجھنا چاہتی تھی، حالات کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہ اپنے گھر کیسے سنبھالے گی، بچوں کی تربیت کیسے کرے گی، یہ سب وہ سیکھنا چاہتی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ پھر شادی کے روز ہی بارات نہ آنا، پھر اچانک کسی اور سے نکاح اسے اور دل گرفتہ کر گیا تھا۔ زندگی اس کے لیے کبھی بھی پریڈکٹیبل نہیں رہی تھی، اور اس معاملے نے تو جیسے اسے زیرو پہ کھڑا کر دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ امی کے اصرار پر اسے ملنا چاہیے یا نہیں۔ وہ کیوں ملنا چاہتا ہے؟ دیکھنے میں تو معقول لگا تھا، لمبا قد اور سانولا رنگ اسے پرکشش بنا رہا تھا، لیکن لوگ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے بھی تو نہیں۔ وہ بھی کشمکش میں تھی کہ ملنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ ویسا نہ نکلا تو کیا ہوگا۔ اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان تھا۔ وجیہہ، مجھ سے مل سکتی ہو؟ مریم کی دوست کا نام وجیہہ تھا۔ اس نے مسلسل امی کے اصرار پر اس سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ رات وہ اسے کال پر پوچھ رہی تھی، دوسری جانب سے وہ حامی بھر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل کورٹ سے واپسی پر ہم ریسٹورانٹ میں ملیں گے، وینیو میں تمہیں بتا دوں گی۔ مریم نے اسے بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی اب کل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وجیہہ، میں بہت کنفیوز ہوں، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں ملنا چاہیے یا نہیں۔ اس نے ہاتھوں کو مسلتے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ وجیہہ نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ششو پنج میں مبتلا تھی، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی بلکہ فیصلہ کر چکی تھی، بس سر رہی تھی۔ مریم، تم فیصلہ کر چکی ہو، بس تم ڈر رہی ہو کہ اگر وہ تمہاری امیدوں پر پورا نہ اترا تو۔ تمہارا ڈر یہ ہے جو تمہیں ہمت نہیں دے رہا کہ تم اس سے مل لو۔ وجیہہ نے نرمی سے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھتے کہا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی اور اب بھی وہی کہا تھا جو اس کے حق میں ٹھیک تھا۔ جب تم اس سے ملو گی تو تمہارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے بات کرو گی تو معلوم ہوگا وہ کیسا انسان ہے، ورنہ یوں ہی آلہ پر تنگی رہو گی۔ پریشانی سے بہتر ہے بات کرنا بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ وجیہہ نے مزید بات کو آگے جوڑا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مریم کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ تھینک یو یار، تم نے میرا فیصلہ لینے میں مدد کی۔ وجیہہ کا شکریہ ادا کیا تو چائے پیتے اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے میرے کہنے پر فیصلہ نہیں کیا بلکہ فیصلہ تم کر کے آئی تھی، بس تم نے اپنے ایموشنز ابھی سمجھے، ورنہ اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ تم یوں کسی کے کہنے پر نہیں لیتی ہو، یہ بھی نہیں کیا۔ وجیہہ کی حقیقت بتانے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور چائے کا کپ منہ کو لگایا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی،
ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں خود کرتے ہیں، بس سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے مشورہ دیتے ہیں ہمت بندھانے، لیکن قدم ہم خود بڑھاتے ہیں۔ جب تک اندر سے آواز نہیں آتی ہم کسی کے لاکھ سمجھانے پر بھی اگلا قدم نہیں لیتے ہیں۔ اس نے بھی نہیں کیا تھا، بلکہ وہ صرف خود کو توجہ پیش کر رہی تھی کہ اس کا فیصلہ صرف اس کا نہیں ہے، کوئی اور بھی اس کی جگہ ہوتی تو وہ بھی یہی سوچتی۔ آج کھانے میں کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ ابو کچن میں داخل ہوئے تو اسے چولہے کے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، اور خود فریج سے پانی کی بوتل نکال لے گلاس میں پانی انڈیلا تھا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑی ہنڈیا میں چمچ ہلا رہا تھا۔ جو ارادہ تھا وہ پک گیا۔ آپ بتائیں اتنی دیر سے لوٹے ہیں؟ اس نے ان کی جانب پلٹتے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئے تھے۔ ان کے اس عمل کو اس نے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا تھا۔ خیر اگر وہ نہیں بتانا چاہتے تھے تو ان کی مرضی، اس نے بھی اصرار نہیں کیا تھا۔ تم اس اتوار کو فارغ ہو؟ اچانک ان کے پوچھنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ بات کا پس منظر کیا تھا وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس سوال کی نوعیت جاننی چاہی تھی جس پر انہوں نے ابرو اچکاتے اپنے سوال کا جواب پوچھا تھا۔ فارغ تو نہیں ہوں، البتہ اگر کام کی نوعیت بتا دیں گے تو وقت نکال لوں گا۔ اس کے کہنے پر انہوں نے اسے غور سے دیکھتے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اتوار کی رات تیار رہنا، ہمیں کہیں کھانے پر جانا ہے۔ انہوں نے اسے آرڈر دیا جس پر وہ ایپرن اتارتا ان کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ ہنڈیا پک چکی تھی اور وہ چولہا بند کرتے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں آپ کے اس آرڈر کو مان لوں گا، جبکہ آپ نے اس پر روشنی نہیں ڈالی کہ کھانا کس گھر جانے کس گھر کھانے جانا ہے، اور یوں بیٹھے بٹھائے کس نے کھانے کی دعوت دے ڈالی؟ اس نے لاؤنج کے صوفے پر براجمان ہوتے پیچھے کی جانب سر ٹکایا تو انہوں نے اس کے بولنے پر اسے گھورا تھا، جو آنکھیں موندے ان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اب یقین تھا کہ ابو لازمی بتائیں گے۔ اگر بتا دیا تو تم جانے سے انکار کر دو گے، بہتر ہے کہ تم نہ ہی پوچھو۔ انہوں نے نہ بتانے کی وجہ بتائی تو اس نے صوفے سے گردن ذرا سی اٹھائی، ان کی جانب دیکھتے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھا تھا اور ابرو اچکایا تھا۔ ایسے کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں جن کے ہاں جانے سے میں انکار کروں گا؟ اور یہ جو آپ بتا نہیں رہے ہیں ایسے تو میں جیسے ان کے گھر سے واپس آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے تو میں بڑا جانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اس نے شرارتی نظروں سے لہجہ سنجیدہ بناتے پوچھا تو انہوں نے اسے گھورا تھا۔ اچھا یار اپنے سسرال چلا جاؤں گا اور مجھے وہاں جانے سے کوئی اعتراض اور مسئلہ نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے انہیں شوق دیا تھا۔ اس کے اتنی جلدی حامی بھرنے سے وہ حیران ہوئے تھے، مطلب وہ اب اس رشتے کو قبول کر رہا تھا۔ یہ بہت خوش آئند تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اس رشتے کو قبول کر رہے ہو۔ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ قبول کر نہیں رہا، کر چکا ہوں، تب سے ہی جب میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس نے ان کے علم میں اضافہ کیا تھا جس پر ان کا حیران ہونا یقینی تھا، کیونکہ جو گفتگو اس کے بعد ہوئی تھی اس لحاظ سے انہیں لگا تھا کہ وہ کافی وقت لے گا اس رشتے کو قبول کرنے میں، لیکن آج وہ انہیں حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو جو مجھ سے اس کے بعد بحث کی تھی وہ کیا تھا؟ کیا وہ احتجاج نہیں تھا؟ انہوں نے خوشمکی نگاہوں سے گھورا تھا۔ یار وہ تو آپ کو بس یہ احساس دلانا تھا کہ وہ سچویشن کسی بھی انسان کے لیے اتنی جلدی قابل قبول نہیں ہو سکتی، وہ انسانوں کے جذبات کے خلاف ہوتی ہے، اس رشتے کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یوں بھی جب میں نے قبول ہے کہا تھا تو اس رشتے اور اس سے منسلک تمام معاملات کو قبول کیا تھا۔ اب تو غالباً اس بات کو بھی 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ اس نے ان کی غلط فہمی دور کی تھی، وہ قائل ہوئے تھے۔ اورنگ یار کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں جو ہم جتنا بھی انہیں قابو کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتے ہیں، ہاتھوں سے پھسلتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، وہ ان کی بات سے اتفاق کرتا تھا۔ روٹیاں آپ پکا رہے ہیں؟ اس نے ذرا توقف کے بعد کہا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، خاموشی سے مان لیا تھا۔ تمہاری پھپھی آ رہی ہیں کل، انہیں وقت سے پک کر لینا۔ ابو نے اطلاع دی تو اس نے صوفے سے سر اٹھایا تھا۔ ٹائمنگ بتائیے، اس نے سوال پوچھا تھا۔ خود کال کر کے سب کچھ کنفرم کر لو۔ اسے ہری جھنڈی دکھاتے وہ کچن میں چلے گئے تھے تاکہ روٹیاں پکائی جا سکیں۔ یوں تو وہ گھر میں 2 لوگ ہی ہمیشہ سے تھے، لیکن کبھی بھی میڈ رکھنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا کیونکہ وہ اپنے کام خود کرنے کے عادی تھے۔ بقول عالمگیر کے خود کام کرنے سے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ وہ اورنگزیب سے ملنے پر راضی تو ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ابو نے انہیں کھانے کی دعوت دے ڈالی تھی۔ چلو ملنے سے قبل وہ اسے اچھی طرح دیکھ بھال سمجھ لے گی، لیکن اس کا دل ابھی بھی کہیں خوش نہیں تھا۔ زبردستی سے بنا رشتہ اسے کوئی خوشی اور مسرت نہیں دے رہا تھا۔ مہمان آ گئے ہیں، مریم شفیق کی چھوٹی بہن نے اسے آ کر اطلاع دی تھی، جب ہی وہ الماری سیٹ کرتی پیچھے ہٹی تھی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی جیسے اسے اطلاع دینے کے بعد اس کا جواب جاننا ہو۔ آپ ہی مہمان آ گئے ہیں۔ انم نے ایک بار پھر اطلاع دی تو اس نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ شاید انم کا مقصد پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے دیکھنے پر بہن گڑبڑائی تھی۔ تو یہ کہ ابو نے کہا ہے کہ آپ خود ان کے لیے چائے لے کر آئیں۔
پیغام کی ترسیل کی اور یہ جا وہ جا۔ اس نے کوفت سے کنپٹی دبائی تھی، پھر الماری بند کرتے کمرے سے نکلی تھی جیسے وہ خامخواہی کھولے کھڑی تھی۔ اس کا رخ کچن کی جانب تھا جدھر امی کے ساتھ انم تھی۔ چائے غالباً بن گئی تھی، بس اسے ٹرالی میں سجانا تھا اور اب پیش کرنا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر امی نے ہدایات دی تھیں، لیکن اس دوران اس کی آنکھوں کی جانب نہیں دیکھا جدھر کئی شکوے مچل رہے تھے۔ ان کے ساتھ انم نے بھی باہر کی راہ لی تھی، وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے ٹرالی سجاتی کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ آتے ہی سلام کیا اور چائے ان کے سامنے رکھی تھی۔ اس کے سلام پر دونوں مہمان حضرات نے جواب دیا تھا اور اورنگزیب کے والد نے باقاعدہ اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھی ایک نفیس سی خوبصورت سی بزرگ خاتون تھی جن کا تعارف انہوں نے اپنی بہن نفیسہ کہہ کر کروایا تھا۔ انہیں چائے دینے کے بعد فردن سب کو چائے پیش کی تھی، پھر خود کی چائے لیتے ایک جانب صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ابو سے بات کرتے انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی تھی اور اس کی مصروفیات کے بارے میں بھی ہلکا پھلکا پوچھتے رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کی بہن بھی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہی تھی۔ اس دوران وہ خاتون ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتی رہی تھی جن کا مریم جواب دیتی رہی تھی۔ ابو کا حکم تھا کہ وہ وہیں بیٹھی رہے، اس لیے چائے کے دور تک وہ وہیں موجود رہی تھی اور کسی نہ کسی بات کے جواب میں اس کی بھی رائے لی جاتی تو وہ کھل کر بولتی تھی، مکمل اعتماد سے اپنی رائے کا بنا ڈرے جھجکے اظہار کرتی۔ اس کے ابو ایک بات اپنی بیٹی کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو دلائل کے ساتھ بات کرنا اس موضوع پر بہت اچھا لگتا ہے یا پسند ہے جو آج کل کے معاشرتی مسائل ہیں، جن میں آج کل کی نسل کی سوچ، ان کا عمل، ان کا جھکاؤ، ان کی مصروفیات، وجوہات اور ان کے اثرات کیا ہوں گے، جس پر وہ خود بھی کئی بار اس سے بات کر چکے تھے اور انہیں اس سے ایسے مسائل پر بات کر کے بہت مزہ آتا تھا جب وہ جواب میں بھی دلائل دیتی تھی اور ان کی بات بھی مکمل توجہ سے سنتی تھی۔ اور تو اور اب اگر انہیں خود بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اسے مریم سے لازماً ڈسکس کرتے تھے جس سے افاقہ ہوتا تھا۔ آج بھی انہوں نے دانستہ ایسے معاشرتی مسائل کا ذکر چھیڑا تھا جس پر مریم بول سکتی تھی اور خصوصاً وہ اورنگزیب کی رائے بھی سن سکتی تھی۔ ابو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کی کیا تحفظات ہیں، اگر وہ اس کے خیالات جان لے تو یقیناً اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کے اور اورنگزیب کے خیالات بہت حد تک ملتے جلتے تھے۔ کئی ایک ایسے پہلو اس کے سامنے کھل کر آئے تھے جنہوں نے اس کے لیے کئی سوچ کے درواں کیے تھے، ایک نئی جہت دی تھی سوچنے کے لیے۔ اسے اس بحث کو سن کر اس کا حصہ بن کر مزہ آیا تھا۔ ابو نے بھی محسوس کیا تھا کہ مریم کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ اب نہیں رہا ہے۔ جبکہ مریم بعد میں کھانے کی میز پر اپنی بہن کے ساتھ کھانا لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ان دونوں باپ بیٹی کی سوچ آج کل کے مردوں سے کس قدر مختلف تھی۔ وہ روایتی مردوں کی طرح بات کو نہیں دیکھتے تھے اور سب سے بڑھ کر اسے یہ بات سن کر حیرانگی ہوئی تھی جب سامنے ٹی وی پر ایک ریپ کیس کے بارے میں نیوز اینکر بار بار کچھ کہہ رہی تھی تو ابو نے کچھ بات کہی جس کے جواب میں ڈرائنگ روم سے جاتی مریم ایک دفعہ رکی تھی اور پلٹ کر اورنگزیب کو دیکھا تھا۔ انکل، ان ریپ کیسز میں سارا نہیں تو 90% سے زیادہ قصور ان مردوں اور ان کی سوچ کا ہے۔ اس میں قطعاً عورتیں یا ان کی ڈریسنگ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ تو ان کی گندی ذہنیت اور سوچ ہے جو اپنے ہم جنس بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں بڑا رواج ہے نا کہ اس کے پیچھے ہمیشہ عورت، اس کی آزادی، اس کے پہناوے کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ وجہ صرف ایک مرد نہیں ہے، وجہ اس معاشرے کے 99% مرد ہے جنہوں نے خود پر تو انگلی کبھی نہیں اٹھائی، خود کی سوچ پر کبھی نہیں اٹھائی، ہمیشہ عورت پر اٹھائی ہے۔ لیکن اگر ہم ایک تفصیلی نگاہ ان ریپ کیسز کے ریشو پر ڈالیں تو ہمیں یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ پاکستان میں جتنے بھی ریپ کیسز ہوئے ہیں ان میں کم سن بچے اور مرد بھی ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو اس میں اب انہی مردوں کو خود پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اب بتائیں کہاں ڈریسنگ ایسا کرنے پر اکسا رہی ہے۔ یہاں ڈریسنگ نہیں ہے، گھٹیا اور گندی ذہنیت ہے جس نے انہیں ذہنی بیمار بنایا ہے، جو اپنا گند غلاظت ہمیشہ عورت کے وجود میں دیکھتے در حقیقت سارا خناس اور گندگی ان کے دماغوں میں بھری ہوئی ہے، کیونکہ 50% کی ریشو ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے ریپ کیسز میں۔ 2025 کی آخر تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا جواب کسی بھی مرد کے منہ سے اس نے اپنے سامنے کم ہی سنا تھا۔ ٹی وی اور سوشل میڈیا پر تو بہت سے اینکر جس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، لیکن یوں اپنے نزدیکی، اپنے خاندان میں ایسے سوچ والے مرد اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے جواب نے مریم کو تو میسمرائز کیا ہی تھا، اس کے ابو کو بھی خاموش کر دیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ مریم کے خیالات نے 360 کا ٹرن لیا تھا۔ اس کے بعد سارا وقت اس نے خاموشی سے انہیں آبزرو کرنے میں گزارا تھا۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا، آہستہ اور نرمی سے چبا چبا کر کھاتا تھا، اور کھانے کے دوران اگر کوئی بات کی جائے تو اس کا جواب پہلے لقمہ نگلنے کے بعد دیتا، اور سب سے بڑھ کر اس کا بات کرتے ہوئے عزت دینا۔ اس کی نظریں ارد گرد کہیں بھی سفر کرتی ہوئی ہوتی تھی، اور جب کسی عورت سے بات کرتے ہوئے اٹھتی تو ان میں احترام شامل ہوتا۔ یہ مریم نے غیر محسوس انداز میں سب کچھ جان بوجھ کر آبزرو کیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ لوگ کچھ دیر رکے تھے کہ اچانک ہی زوروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی تھی۔
اتنی طوفانی بارش تھی کہ وہ لوگ تو گھر جانے پر بضد تھے، تاہم امی ابو نے انہیں روک لیا تھا، جس پر وہ بمشکل راضی ہوئے تھے۔ نفیسہ پھپھو کے ساتھ ان کی کافی دیر محفل جمی رہی، جس میں نفیسہ پھپھو نے بڑے غور سے مریم کے رویے کو ملاحظہ کیا تھا۔ اگلے صبح فجر کے وقت تھی، اورنگزیب تو نکل گیا تھا، مسجد سے سیدھا وہ فارمیسی آیا تھا کیونکہ اسی وقت کھولنی ضروری تھی۔ آج پھر دوائیوں کی ترسیل تھی، لیکن اس کے والد وہیں رک گئے تھے، جو پھپھو کے ساتھ بعد میں اس کے لیے ناشتہ لے کر آئے تھے، جو کہ اس کے سسرال کی جانب سے اسپیشل اس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مریم اچھی بچی ہے، پھپھو کا یہ تبصرہ اگلے روز فارمیسی سے واپسی پر اسے ملا تھا۔ پھپھو کے آنے پر کچن کی ذمہ داری وہی سنبھالتی تھی۔ اس کے باپ نے ان کی جانب دیکھا کہ میں نہ کہتا تھا وہ اچھی بچی ہے۔ اچھا، وہ وہیں کچن میں بیٹھ گیا۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ وہ کیسے سنجیدگی اور سمجھداری سے بات کر رہی تھی، اسے بھی اچھی لگی تھی، لیکن ابھی اس کے بھی کچھ خیالات تھے جنہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کرنا اور اس کے جاننا چاہتا تھا۔ پھر شادی کا کب تک ارادہ ہے؟ پھپھو کے پوچھنے پر ابو نے اس کی جانب دیکھا تھا کہ وہ کیا کہتا ہے، پھر خود ہی بہن کی طرف دیکھا جو اب روٹیاں پکا رہی تھی، ساتھ ہی ان کے جواب کے منتظر تھیں۔ 6 ماہ تک جواب فاروقی صاحب نے ہی دیا تھا۔ چلو خیر سے وہ وقت آئے، پھپھو نے دعا دی تھی۔ میں فریش ہو لوں، وہ اٹھ کر اندر جانے لگا تو پھپھو نے اسے روکا تھا۔ تم نے نہیں بتایا اورنگ، تمہیں کیسی لگی ہے بچی؟ پھپھو کے سوال پر اس کے والد بھی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اچھی ہے، لیکن میں شادی سے پہلے ان سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے بتانے پر ابو نے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گا، فاروقی صاحب نے کہا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ آپ رہنے دیجیے گا، میں خود بات کروں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی پوری زندگی کا معاملہ تھا اور آنے والی عورت اس کی نسل کی امین ہونے والی تھی۔ وہ شادی بس خوشی خوشی میں نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذمہ داری سے یہ رشتہ شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کے والد نے شروع سے اسے سکھایا تھا کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے اور اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ اولاد کی پرورش کا مطلب اگلی نسل کی پرورش جس پر اچھے اور برے اثرات تمام عمر قائم رہیں گے۔ اس کی اپنے عمر کے لوگ کیسے تھے وہ بہتر جانتا تھا۔ شادی کو لے کر لوگوں کی کیا مقاصد اور خواہشات ہوتی ہیں وہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھا اور خوبصورت رشتہ بنانا چاہتا تھا، اعتماد سے بھرپور، جس میں ایک دوسرے کی عزت کو اولویت دی جائے۔ پھر اپنی نسل میں ایسی اولاد پیدا کرنا چاہتا تھا جو معاشرے میں ایک مثال بنتے، جن کے اخلاق اور کردار اعلیٰ ہوتے۔ اس کے نظریات مختلف تھے، اس کی سوچ اور تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اورنگزیب اپنے فیصلے پر ابھی تک قائم رہا تھا، جس کے بقول اب وہ خود کو شادی کے قابل سمجھتا تھا۔ وجوہات کچھ یوں تھیں کہ وہ گاڑی خریدنا چاہتا تھا اور کچھ گھر کی حالت بھی بہتر کروانے والی تھی۔ اس کے بعد اسے سیونگز درکار تھی جو وہ 1 سال کے عرصے میں کر چکا تھا۔ اتنی سیونگز وہ کر چکا تھا کہ آسانی سے شادی کے بعد کچھ مہینے بہت اچھے سے گزار سکتا تھا۔ اب والد کے پوچھنے پر اس نے انہیں گرین سگنل دیا تو وہ رخصتی کا اندیا لیے شفیق الرحمان کے گھر جا پہنچے تھے۔ مریم شفیق کے والدین جو 1 سال تک ان کی جانب خاموشی سے کچھ ڈر کا شکار ہو رہے تھے، اچانک ان کی اس مقصد کے لیے آمد نے ان کے چہرے پر حیرانگی پیدا کی تھی۔ وہ جو ان کی ہر مہینے آمد کے باوجود رخصتی کے بارے میں بات نہ کرنے سے کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے تھے، اب ان کی خاص مقصد کے لیے آمد نے جیسے ان کی پریشانیاں دور کر دی تھی۔ بھائی صاحب، یوں اچانک؟ مریم کے والدین کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اچانک کیسے وہ ان کی بات کا جواب دیں۔ ان کے اس جواب پر وہ حیران ہوئے تھے۔ شفیق بھائی، اچانک تو نہیں، آپ سے آج ہی کے دن بات ہوئی تھی کہ اورنگ سال بعد شادی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ شادی کر سکتا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا ذریعہ آمدن کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے شادی جیسے ضروری فرض کے لیے کچھ محنت درکار تھی۔ پیسے کے ساتھ چند ضروری اشیاء بھی تھیں جس کے بدولت آپ سے 1 سال کا وقت مانگا تھا، اور اب جب آپ سے مانگے گئے وقت کی میعاد ختم ہوئی ہے تو اس لیے میں آپ کے در پر سوالی بننے آیا ہوں۔ آپ ہمیں ہماری امانت دے دیں۔ انہوں نے رسانیت سے اصل وجہ بتائی تو دونوں میاں بیوی حق تک رہ گئے۔ وہ 1 سال کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ مریم کو اپنانے سے ہچکچا رہی ہیں۔ اسی بدولت انہوں نے سال کا وقت مانگ کر ٹال مٹول سے کام لیا ہے تاکہ مریم کے بارے میں اس بات سے آگاہی حاصل کر لے کہ اصل میں رشتہ ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہوگی وہ ہرگز نہیں سوچتے تھے، بلکہ ایک بار تو انہوں نے آپس میں اس بارے میں بات بھی کی تھی۔ بھائی صاحب، ہمیں کچھ وقت دیں۔ ان کے سوالیہ انداز پر شفیق الرحمان نے خود کو سنبھالتے جواب دیا تو وہ حیران ہوئے تھے، پھر مسکرائے تھے۔ ابھی بھی آپ وقت چاہتے ہیں؟ پورا سال آپ سے وقت مانگا تھا۔ خیر، آپ کتنا وقت چاہتے ہیں؟ انہوں نے مصلحت آمیز انداز سے کہا تھا، جس پر وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رہ گئے تھے۔ بیٹی کی شادی ہے، تیاری کے لیے وقت تو درکار ہوتا ہے۔ شفیق الرحمان کے کہنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں 1 مہینے بعد رخصتی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں،
تب تک آپ بھی تیاریاں کر لیجیے گا جو بھی ضروری ہوں، بس اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ اس مشورے پر خیر دونوں فریقین متفق ہو چکے تھے، لیکن ان کی شرط والی بات پر کان کھڑے ہو گئے تھے۔ جب شرط انہوں نے بیان کی تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ گئے تھے۔ وہ جانے لگے تو انہیں زبردستی دوپہر کے کھانے پر روک لیا تھا۔ جب ہی مریم، اس کی چھوٹی بہن اور بھائی اکٹھے گھر لوٹے تھے۔ مریم آج کورٹ سے جلدی فارغ ہو گئی تھی تو اس کا ارادہ دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ لنچ تھا، جس پر عمل کرتے اس نے ان دونوں کو ان کے کالج سے پک کیا اور لنچ کے بعد گھر تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو کھانے کی میز پر ان کی موجودگی نے مریم کو حیرت کا شکار نہیں کیا تھا، کیونکہ اب وہ اکثر ہی یہاں آتے رہتے تھے۔ اس لیے تینوں بہن بھائی نے سلام کے بعد کھانے میں ان کا ساتھ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے بعد مریم نے کچھ دیر امی کے اشارے پر انہیں کمپنی دی تھی اور ان کے جانے کے فوراً بعد ہی کمرے کی راہ لی تھی۔ تقریباً مغرب کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اسی وقت انم دستک دیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس نے مریم کو دیکھا جو ابھی اٹھی تھی اور مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انم نے اس کے تاثرات دیکھے، مطلب ابھی کچھ نہیں جانتی تھی وہ۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے مگ کی آفر کی تو مریم نے فوراً قبول کی تھی۔ انم کمرے کے تمام بتیاں روشن کرتی سامنے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا رخ مریم کی جانب کیا تھا۔ یوں ہی ایک کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اس نے سرسری سا لہجہ اپناتے مریم سے سوال کیا تھا، آپ جانتے ہیں جہانگیر انکل کیوں آئے تھے؟ انم کے پوچھنے پر وہ چائے ختم کرتی بستر سے اٹھی تھی۔ بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے سلیپر پہنتے اس نے جواب دیا تھا، وہ ہر مہینے لازمی چکر لگاتے ہیں۔ مریم نے اسے جواب دیا تھا اور واش روم کے دروازے کی جانب بڑھی تھی جب ہی انم کی آواز پر رکی تھی، لیکن اس مہینے ان کا یہ دوسرا چکر ہے۔ لہجہ اب بھی سرسری تھا لیکن بات قطعاً نہیں تھی۔ مریم کو سیکنڈز لگے تھے سمجھنے میں، اور انم اپنے آنے کا مقصد بلا واسطہ بیان کرنے کے بعد چائے کا کپ پکڑتے نکل گئی تھی۔ وجہ امی سے پہلے اسے بتانا تھا تاکہ وہ خود کو دماغی طور پر تیار کر لے، اس سے قبل امی اچانک ہی توپ کے گولے برسانا شروع کر دیں۔ مریم کچھ دیر کے لیے تو شاکڈ سی واش روم کے دروازے میں کھڑی رہی تھی، پھر وہ مشکل ہمت مجتمع کرتے اندر کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ ایک بار پھر انہی حالات اور واقعات سے گزرنا، اسے رشتے میں بندھنا اور ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کیا بات ہے مریم، پریشان لگ رہی ہو؟ آج اورنگزیب عالمگیر اور اس کی فیملی رشتہ ڈالنے آ رہی تھی۔ اس کے والد نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اکلوتے بیٹے کے والد ہیں تو اپنی خواہش اور دستور کے مطابق تمام رسمیں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح بے شک ہو چکا ہے، لیکن پہلے رشتہ ڈالنے کی رسم، اس کے بعد تاریخ پکی اور پھر باقاعدہ شادی کی رسم۔ ان کی اس عاجزانہ درخواست پر ان کے خاندان نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی تھی۔ آج وہ باقاعدہ رشتہ ڈالنے آ رہے تھے اور ابو نے مریم کو آج چھٹی کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر وہ صبح سے اپنے کمرے میں تھی جبکہ بڑی آپا اور امی چچی کے ساتھ مل کر مہمانوں کے آنے کا انتظام کر رہی تھی۔ ابھی وہ سامنے فائل رکھے کچھ اہم نکات دیکھ رہی تھی جب ہی آپا ادھر آ نکلی تھی۔ امی کی ہدایت کے مطابق کہنے تو وہ اسے تیار ہونے کا آئی تھی، البتہ اس کے چہرے کو کھوجتے انہوں نے اس سے پریشانی دریافت کی تھی۔ اس نے محض ان کی جانب کچھ دیر دیکھا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ کچھ جگہوں پر عورتوں کو ہمیشہ ہمارے مردوں کی ہی ماننی پڑتی ہے، انہیں رعایا اور غلاموں کا کردار ادا کرنا ہی پڑتا ہے ہر حال میں، پھر چاہے آپ کسی بھی عہدے پر پہنچ جائیں، مرد ہمیشہ اپنی ہی منواتا ہے۔ مریم، کیا پریشانی ہے؟ آپا کے لہجے میں تفتیش تھی۔ انہوں نے اسے خاموش پا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں جبکہ کمرے کا ملگجا اندھیرا ختم کرنے میں اسٹڈی لیمپ کردار ادا کر رہا تھا۔ عموماً دن کے اوقات میں وہ قدرتی روشنی سے فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن آج اس کے دماغ میں کچھ پہلے سے ہی خیالات منتشر تھے، اس لیے اس نے کھڑکیاں بند کی تھیں اور پردے بھی گرا دیے تاکہ کوئی بھی اس کی تنہائی میں مخل نہ ہو سکے۔ آپا نے اس کی جھولی میں رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو اس نے نرمی سے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ بتائیں کچھ کہنے آئی تھیں؟ اس نے تمام صفحات سمیٹ کر انہیں فائل میں لگایا تھا اور فائل کو ترتیب کے ساتھ ایک جانب میز پر رکھا تھا، پینسل کو پینسل باکس میں رکھا اور اٹھ کر پردے پیچھے کیے تھے۔ کھڑکیاں کھولیں تو ہوا کا جھونکا اندر آیا تھا جس نے گھٹن کا احساس کم کیا تھا۔ اماں کہہ رہی ہیں تیار ہو جاؤ، مہمان رستے میں ہیں۔ آپا نے اٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تسلی دینے کے انداز میں کہا اور باہر کی راہ لی۔ کمرے سے باہر نکلتے وہ سوچ رہی تھی کہ مریم اس وقت کن جذبات کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی تھا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں کے مردوں سے جتنا وہ متنفر ہو چکی تھی وہ مزید اس پر بات کر کے اس کے زخم بڑھانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ پچھلی نسل کی سوچ بدلنا یا ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ان کے نزدیک بے شرمی اور بے ادبی کے ساتھ گستاخی میں شمار ہوتا تھا،
اور وہ لوگ آج کی تعلیم کو قصوروار ٹھہراتے تھے۔ ان کے نکلنے کے بعد مریم نے الماری سے سوٹ نکالا اور لے کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب باہر نکلی تو اس کے خیالات کی روح بھی بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے اورنگزیب کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا تھا۔ سلام، مریم شفیق بات کر رہی ہوں۔ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا آپ اب بھی اس پر قائم ہیں؟ اصل میں ملنا چاہتی ہوں اور ہر حال میں ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے میسج کرنے کے بعد ایک تفصیلی نظر اپنے سراپے پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس چھوٹی سی تقریب میں خصوصاً وہ مہمان آئے تھے جنہوں نے مریم کی شادی کے ٹوٹنے پر اپنی زبان کا مکمل استعمال کیا تھا، جن میں زہر میں بجھے تیر، تلخ اور سخت الفاظ کا استعمال شامل تھا۔ انہوں نے مکمل اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے شاید پرانے بدلے اتارے تھے شفیق الرحمان کے خاندان سے، لیکن آج وہ خود ہی عالمگیر کے ساتھ مریم کے لیے سوالی بنے بیٹھے تھے اور ان کی زبان سے شیریں الفاظ نکل رہے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی شرمندگی کی رمق بھی برقرار تھی۔ عالمگیر کی شرط کے پیچھے انہیں وجہ آج سمجھ آئی تھی جنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ وہ خاندان کے انہی افراد کو لائیں گے جنہوں نے مریم کے کردار اور اس خاندان پر انگلیاں اٹھائی تھیں۔ وجہ اب سامنے آئی تھی کہ انہی کے منہ سے اقرار بھی کروا رہے تھے۔ انہیں مریم کے کردار کی پاکیزگی برقرار رکھنا مقصود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ شرط رکھی تھی۔ پوری تقریب کے دوران وہ لوگ سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ انہیں بالکل ویسی عزت و احترام سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسا بیٹیوں کے سسرال والوں کو کیا جاتا ہے، جس پر وہ اندر ہی اندر نادم ہو رہے تھے۔ اورنگزیب گاڑی لے کر شو روم سے نکل رہا تھا جب ہی اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے سپیڈ آہستہ کر کے میسج کھولا تو پڑھ کر حیرانگی کا شکار ہوا تھا۔ مریم اب کیوں ملنا چاہتی تھی؟ میسج مریم کے نمبر سے تھا، وہ ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وقت اور جگہ دیکھ کر اوکے کا میسج کر دیا۔ اماں، پتہ ہے ہم سب لڑکیوں کو سب سے زیادہ کیا بات تکلیف دیتی ہے؟ زخمی لہجے اور زخمی نظروں کے ساتھ زخمی دل سے اس نے سوال کیا تو انہوں نے سوالیہ ابرو اچکائے تھے اور اس کی تکلیف کو نظر انداز کیا تھا۔ جب ہماری ہی زندگیوں کے اہم فیصلے بنا ہماری مرضی کے طے کیے جائیں اور ہم پر مسلط کیے جائیں بغیر ہماری مرضی جانے، اس نے اپنی بات جاری رکھتے کہا تھا اور اپنا زخمی پن اندر بہتے آنسوؤں میں چھپا لیا تھا، کیونکہ جب دیکھ کر انجان بن جایا جائے تب خود کو بے مول نہیں کیا کرتے۔ اگر تم سے مرضی جانتے تو تم اقرار کر دیتی۔ اب کی بار ان کی طنزیہ نظریں طنزیہ لہجے کے ساتھ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ اس کا دل مزید زخمی ہوا تھا ان کی اس بات پر۔ انکار تو میں نے تب بھی نہیں کیا تھا جب آپ کے خاندان کی عزت کا سوال تھا اور میری عزت کا سودا کیا تھا، اس نے رکت آمیز آواز سے کہا تو انہوں نے سبزی کاٹتے چھوڑ کر اس کی جانب ایک تفصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ اس کی آنکھیں مان جانے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا تھا۔ اب ان باتوں کا کیا مقصد ہے مریم؟ اب جب تمہاری رخصتی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، تو تم اب کیا چاہتی ہو؟ ضبط کا مظاہرہ کرتے ٹھنڈے لہجے میں دریافت کیا تو اس کی ٹھنڈک مریم نے ان کی نظروں سے اترتی اپنے دل میں واضح محسوس کی تھی۔ مزید دکھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں بعض جگہوں پر کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ مائیں بیٹیوں کے بدلتے رنگ پڑھ لیتی ہیں، لیکن ہماری مائیں ہماری تکلیف کیوں نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ان کے اپنے دکھ تکالیف انہیں کیوں ہمارے دکھ پڑھنے سے روکتے ہیں؟ امی، میں ابھی خود کو شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ گھما کر بات کرنی چاہی تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا۔ تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے، بلکہ تم اس عمر سے زیادہ بڑی ہو چکی ہو۔ یہ اعتراض فضول ہے۔ اگر کوئی اور ترکش میں تیر ہے تو وہ آزماؤ۔ ان کے کہنے پر اس نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے تاکہ اثر ہو، لیکن وہ اس کی باتوں کے آنے میں قطعاً کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اس لیے فوراً ہاتھ پیچھے کرتے اسے بات کرنے پر اکسایا تھا۔ امی، شادی کے لیے صرف عمر نہیں دیکھی جاتی، لڑکی کی قابلیت، گھر سنبھالنے کا طریقہ، اس کا ذمہ داری اٹھانے کی اہلیت، لڑکے اور اس کے خاندان سے ذہنی مطابقت بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے اپنی جانب سے ٹھوس ثبوت ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے منٹوں میں رد کیے تھے۔ بس مریم، تمہیں جب یہ سب کچھ بولنا سمجھنا آتا ہے تو یقیناً کرنا بھی آتا ہے۔ اب خاموشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کرو، اور ہاں، تمہارے ابو آ گئے ہیں، ان کے لیے شیک لے کر آؤ، اور اب کسی سے مزید اس موضوع پر بات کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اس نے دکھ سے دل کو سمیٹا تھا اور وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کچن میں آئی، ابو کے لیے شیک نکالا اور ان کے کمرے میں چلی آئی جدھر وہ چاچو سے کسی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہونے سے قبل ہی چاچو نکل گئے تھے۔ اس نے انہیں بھی شیک کا پوچھا لیکن وہ منع کر گئے تھے۔ ابو، آپ کا ملک شیک؟ اس نے ان کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ ابو نے اس کی شکل دیکھی جو اتری ہوئی تھی۔ بیٹھو مریم، مجھے بات کرنی ہے۔ ابو نے اسے اپنے پاس جگہ دی تو وہ صوفے پر ان کے ساتھ ہی فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابو نے بغور اس فاصلے کو دیکھا تھا۔ یہی فاصلہ بھی والدین اور اولاد کے درمیان تھا۔
کمیونیکیشن گیپ جو تھا اس نے اس فاصلے کو بڑھا دیا تھا۔ تم بہنوں کی شاپنگ ہو گئی؟ ابو نے بات شادی کی تیاری سے ہی شروع کی تو اس نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ جی ہو گئی ہے، مختصراً جواب دیا تھا۔ مریم، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کبھی کبھی مہربان ہوتے تھے، کبھی پاس بٹھا کر بچوں سے پیار نہیں کرتے تھے، بس زبانی کلامی بات چیت ان کے درمیان رہتی تھی۔ بچوں پر پیار کیسے اثر انداز ہوتا ہے وہ شاید اس سے نابلد تھے۔ کاش ابو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ خلا نہ ہوتے۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی بات وہ نکاح پر منوا چکی ہے، اس کے بعد نوکری بھی وہ کر رہی ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ نہیں مانتے تھے۔ اب بھی وہ پوری بات سنے بغیر انکار کر دیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کی اور تمہاری بات سنی ہے۔ انہوں نے کچھ دیر قبل کی اس کی ماں کے ساتھ ہونے والی بات کی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی اور سر واپس جھکا لیا۔ تم ایک دفعہ اورنگزیب سے مل لو، اس کے بعد جو بھی تمہارا فیصلہ ہوا مجھے منظور ہے۔ ابو نے از خود اسے چوائس دی تو اس نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے؟ ایک باپ ہونے کے ناطے جو تمہارے لیے اور تمہارے بہن بھائیوں کے لیے جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ابھی تمہیں غلط لگ رہا ہے، لیکن جو شدت اس غلط لگنے کی تب تھی اور جو شدت اب ہے اس میں فرق تمہیں معلوم ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اس کی شدت بالکل ختم ہو جائے گی، اور تب تمہیں احساس ہوگا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے فیصلہ ٹھیک وقت میں ٹھیک کرتا ہے۔ اگر میں اورنگزیب کو نہ جانتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس وقت رشتہ قبول نہیں کرتا۔ تم میری بیٹی ہو اور تمہیں لگتا ہوگا کبھی تم لوگوں کو سمجھ نہیں سکا۔ وجہ شاید پیسہ کمانے کی دوڑ میں میرے پاس وقت نہیں تھا، یا جو وقت بچا تھا وہ تھکاوٹ میں گزر گیا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا جو حالات کی سنگینی مجھے برداشت کرنے کو ملی تھی وہ تم لوگوں کو بھی ملے۔ شاید پیسے کی دوڑ میں رشتے سمجھنا چھوڑ گیا تھا۔ جب سے یہ سمجھا ہے کوشش کر رہا ہوں کہ وہ گیپ ختم کر دوں جو ہمارے درمیان تھا۔ اس لیے چاہتا ہوں اورنگزیب سے مل لو، پھر جو بھی فیصلہ ہو مجھے یا اپنی ماں کو بتا دینا۔ مریم انہیں بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ ابو نے کبھی کسی بہن بھائی سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ حکم صادر کرتے تھے اور اب گھر والے اسے مانتے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ انہوں نے ایسا اس کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں آپ کو ہی اپنا فیصلہ بتاؤں گی، اس نے نرمی سے انہیں کہا تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے سر ہلایا تھا۔ آپ نے مریم سے کیوں کہا کہ آپ اس کا فیصلہ مان لیں گے؟ مریم کے جانے کے بعد اماں نے ابو سے پوچھا تھا۔ وہ جو کمرے سے باہر جانے لگے تھے ان کی بات پر رکے تھے، اس لیے کہ اب کی بار فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابو کے کہنے پر انہوں نے ناراضگی سے دیکھا تھا۔ اگر وہ انکار پر ڈٹ گئی تو ان کی آواز میں خفگی تھی۔ وہ ان کے فیصلے سے خوش نہیں تھی۔ اب کی بار فیصلہ وہ ہاں میں کرے گی، اس کی تمام انسیکیورٹیز ختم ہو جائیں گی۔ ابو کے بتانے پر وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ بدل رہے تھے، تسلی سے اور خاموشی سے سننے لگ گئے تھے، حکم نہیں صادر کرتے تھے، بات مان بھی لیتے تھے۔ یہ تبدیلی گھر کے تمام افراد نے محسوس کی تھی۔ اگلے 2 دن اس نے خود کو مصروف رکھا تھا۔ دوسرے دن اسے اورنگزیب کے نمبر سے کال موصول ہوئی تو اس نے پہلے بجتے فون کو غور سے دیکھا۔ یہ نمبر اورنگزیب کا ہی تھا۔ اگلے 2 دن اس نے خود کو مصروف رکھا تھا۔ دوسرے دن اسے اورنگزیب کے نمبر سے کال موصول ہوئی تو اس نے پہلے بجتے فون کو غور سے دیکھا تھا۔ یہ نمبر اورنگزیب کا ہی تھا۔ 2 دن پہلے اس نے بتایا تھا کہ اسے دوسرے شہر ضروری کام سے جانا ہے، وہ بعد میں بتائے گا۔ آیا تو اس نے سوچا کہ شاید ملنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اب کال آئی تو اس نے اپنی ساری حساسیت دوسری جانب سے آتی آواز پر مرکوز کر دی تھی۔ السلام علیکم، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو میں آپ کے دفتر کے باہر موجود ہوں۔ سلام کے بعد فوراً اس نے مدعا پیش کیا تھا جس پر مریم حیران ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 2 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ بس گھر کے لیے نکلنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ آ جائیں۔ کال بند کی اور ایزی ہو کر پیچھے بیٹھی تھی۔ اس کے آفس کا دروازہ ناک ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی اورنگزیب فاروقی نے قدم اندر رکھے تھے۔ مریم اپنی جگہ سے بے ساختہ اٹھی تھی اور ہاتھ سے اسے سامنے موجود کرسی پیش کی تھی۔ اس کا اچانک اٹھنا بے ساختہ عمل تھا۔ جتنی آج کل وہ قبیدہ خاطر ہوئی پڑی تھی، اس وقت اس کا یہ عمل خود اس کے لیے بھی باعث سے حیرانگی تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ چائے لیں گے یا کچھ ٹھنڈا؟ اس نے انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھاتے نظریں اس پر رکھتے پوچھا تھا۔ چائے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ یک لفظی جواب کو اس نے موصول ہوا تھا۔ مریم نے 2 چائے آرڈر کی، اس کے بعد سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اپنی نظریں اس نے اوپر اٹھائیں تو اورنگزیب کو اپنی جانب دیکھتا پایا تھا۔ عام سا انداز تھا دیکھنے کا۔ اپنے نکاح کے بعد دونوں کی باضابطہ یہ پہلی ملاقات تھی۔ کچھ لمحے خاموشی کا وقفہ درمیان میں آیا تھا۔ شکریہ آپ کا میری دعوت قبول کرنے کا، اورنگزیب نے خاموشی کے وقفے کو طول دینے سے بچایا تھا۔ مریم کا ابرو سوالیہ اوپر اٹھا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کس تناظر میں کہہ رہا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ مریم کے پوچھنے پر وہ دھیمے انداز سے مسکرایا تھا۔ میں نے شاید کچھ مہینے قبل آپ سے ملنے کی درخواست کی تھی اور آپ نے اب اسے شرف قبولیت خیال کیا، اسی پر میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سادہ سے الفاظ میں سادگی کے ساتھ اس نے بتایا تو مریم کو خامخواہی طنز لگا تھا، جبکہ اس کے چہرے، رویے یا الفاظ میں قطعاً کوئی طنز کی رمق شامل نہیں تھی۔ پھر نہ جانے اسے کیوں لگا تھا۔ آپ طنز کر رہے ہیں یا شکایت؟ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے اپنے دونوں بازو میز پر رکھتے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ برقرار رہی تھی۔ وہ مؤدب ہو کر اس کے سامنے گول میز کے گرد بیٹھا تھا۔ نظریں وقفے وقفے سے اس کی جانب اٹھتی تھیں۔ نہ طنز نہ شکایت، صرف شکریہ۔ وہ سادگی سے بولتا یا اداکاری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے مریم اس کے جواب میں کچھ کہتی۔ چائے آ گئی تھی، چائے رکھی گئی تو مریم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھ سے ملنے کی وجہ نہیں پوچھیں گی؟ اورنگزیب کے خود ہی کہنے پر اس نے کندھے اچکائے تھے کہ بتانا چاہو تو خود بتا دو، جبکہ دل میں خیال آیا تھا کہ اب وہ خود اس سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے ملنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے سامنے زبانی اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ یہ نکاح آپ کے لیے بھی اتنا ہی شاکنگ تھا جتنا میرے لیے، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرنے میں اور اس رشتے کو دل سے قبول کرنے میں میری ذاتی رائے شامل ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے زبردستی کا نہیں ہے۔ یہ باتیں پہلے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس رشتے کو شروع کریں تو ہمارے دلوں میں یہ بات شامل نہ ہو کہ ہم جبراً ایک رشتے میں بندھ رہے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے موقف مریم پر واضح کیا تھا۔ مریم نے دیکھا وہ بات مکمل اعتماد اور سچائی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سچ بولتی تھیں، وکیل تھی، وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا جانتی تھی۔ آپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ میری بارات کیوں نہیں آئی؟ آپ نے خاندان والوں کی بات پر کیا سوچا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے سوال پر اورنگزیب نے چائے کا گھونٹ لیا تھا، پھر خالی کپ میز پر رکھتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بات کرنے کے لیے میں نے خاندان والوں کی باتوں پر یقین نہیں کیا تھا، بلکہ خود پتہ کروایا تھا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ پتہ ہے مریم، اگر میں یہ نہ بھی پتہ کرواتا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ آپ کی شادی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ نکاح پر حامی بھرتے وقت آپ کو آپ کی خوبیوں خامیوں سمیت قبول کیا تھا، اور ایک وجہ شاید آپ کی باتیں تھیں جو میں شادی کے دن سن چکا تھا۔ اس کی بات کے دوران شادی والی بات پر وہ چونکی تھی۔ اس نے ابرو اٹکایا تھا۔ کون سی باتیں؟ اس کے سوالیہ انداز پر اورنگزیب پیچھے کرسی کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی باتیں جو آپ نے نکاح کے بعد اپنی امی کے ساتھ کر رہی تھی۔ اس کے حوالہ دینے پر مریم کے تاثرات سپاٹ تھے، کوئی جذبہ اس کی آنکھوں میں عیاں نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فوراً رخصتی سے انکار کیوں کیا؟ 1 سال کا وقت کیوں مانگا تھا؟ یہ مریم کا دن تھا، اس کے سوالات کی ایک طویل، جنہیں وہ ایک کے بعد ایک تواتر سے کر رہی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی خاتون اسے بغیر سوالوں کے تو جانے نہیں دے گی، اور آج اس کا دن تھا، وہ یہ مان چکا تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب بھی وہ بغیر ماتھے پر بل ڈالے دے رہا۔ بچا پھر آپ کی وہی باتیں اور خود کو اور آپ کو اس رشتے کی شروعات کے لیے وقت دینا تھا۔ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے یہ ایک مکمل ذمہ داری کا نام ہے۔ میں پہلے گھر بنانا چاہتا تھا، پھر اس ذمہ داری کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے آنے والی خاتون کو کیسے ویلکم کرنا ہے، اس کا خیال کیسے رکھوں گا، یہ سوچنا تھا۔ لوگوں کے لیے یہ باتیں بے معنی ہوں گی، لیکن میری پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ میں اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی ملنے پر اس لیے زور دینا چاہتا رہا ہوں کہ میں آپ پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ آپ مجھ پر مسلط نہیں کی گئی ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو میرے لیے بنایا ہے۔ جیسے بھی آپ میری زندگی میں آئی ہیں، آپ کو میرے پاس ہی آنا تھا۔ اس کی باتیں ہی نہیں، اس کا ہر انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنی باتوں میں کتنا سچا ہے۔ مریم اس سے امپریس ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنے تاثرات سپاٹ ہی رکھے تھے، وہ اس پر عیاں نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آپ بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ سچ کہوں میرے کچھ تحفظات تھے، آپ سے بات کرنے کے بعد ختم تو نہیں، البتہ کم ضرور ہو گئے ہیں۔ باقی کی جب آپ کے ساتھ گزرے گی تو وہ بھی یقیناً ختم ہو جائیں گے۔ اس نے پہلی مرتبہ قدرے نرمی اور ہلکی سی غیر محسوس مسکراہٹ سے کہا تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری سوچ میری بیوی کی سوچ سے ملتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری شادی سے معاشرے میں ایک اچھا اضافہ ہوگا۔ ہم اس رشتے کی خوبصورتی برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی کمیاں پوری کریں گے۔ مریم کے کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑکی میں آن کھڑا ہوا تھا۔ مریم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اچھے والدین بنیں گے۔ ان دونوں کے دلوں سے بیک وقت یہ دعا نکلی تھی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے ابا۔ اورنگزیب مجھے قبول ہے۔ اس نے یہ الفاظ اورنگزیب سے ملنے کے بعد رات کو ہی کہے تھے۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اماں نے بھی کلمہ شکر ادا کیا کہ یہ نیا تو پار لگی۔ اس کے بعد شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، اور اب کی بار اس نے شادی کی تیاریوں میں مطمئن دل سے حصہ لیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اللہ نے اسے ایک غلط شخص کے ہاتھ سے چھین کر ایک درست انسان کے ہاتھ میں دیا تھا جو ظرف والا تھا،
جس نے اس کا انکار سمجھا تھا اور اس کے بلانے پر چلا آیا تھا۔ عام مردوں کی طرح اس کی تذلیل نہیں کی تھی، بلکہ اس کے خیالات کو سمجھا تھا۔